السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل ناول میموریز۔ لسنرز، آج میں راحت جبی کا ایک مکمل ناول ریڈ کرنے جا رہی ہوں جس کا ٹائٹل ہے دکھ سکھ کی سانجھ۔ چلیں ناول شروع کرتے ہیں۔ سفید روئی کے گالوں نے جلتے بلتے آسمان کو اپنی اوٹ میں لے لیا تھا۔ مست ہو کر افق کے کنارے سوئی ہوئی ہوا بھی نکل آئی۔ جون کے مہینے میں یہ خوشگوار سی شام گویا غنیمت ہی تھی۔ وہ شامیر کے کپڑے دھونے کے ارادے سے لے کر باہر نکلی تو بیزار سا موڈ ایک دم خوشگوار ہو گیا۔ شامیر باہر آ جائیں، موسم اچھا خاصا ہو گیا ہے، اس نے پکار کر کہا تو شامیر جو کسل مندی سے لیٹے سونے کی ناکام کوشش کر رہے تھے اٹھ کر باہر نکل آئے۔ واہ، ان کے منہ سے بے اختیار نکلا۔ وہ صحن کے کونے میں بنے کھرے میں بیٹھی شامیر کے کپڑے بھگو رہی تھی، سر اٹھا کر آسمان کو دیکھنے لگی۔ شامیر نے نل میں پائپ لگایا اور صحن میں چھڑکاؤ کرنے لگے۔ نیند اڑ تو گئی، چین کھو تو گیا، تھوڑا تھوڑا سا ہی پیار ہو تو گیا۔ دھیمے سروں میں گنگناتے ہوئے وہ جھنجھلائی، کیا ہے، گھر کی لوکیشن ایسی تو ہونی چاہیے کہ انسان کپڑے دھوتے ہوئے فل آواز میں کوئی اچھا گیت ہی گا سکے۔ میری طرف سے اجازت ہے، تم گاؤ گنگناؤ، چاہے تو پورے صحن میں ڈانس کر لو۔ انہوں نے بے نیازی سے اجازت دی اور کیاری کو پانی دینے لگے جس میں لگے مروا اور کلیوں کے نازک سے پودے شدید گرمیوں کی تاب نہ لاتے ہوئے مرجھانے لگے تھے۔ ہاک، یہاں تو ذرا اونچی آواز ہوئی نہیں کہ لوگ چھتوں پر چڑھائے فری کا شو دیکھنے کے لیے۔ پہلے ہی لوگ پریشان ہیں کہ کیسے میاں بیوی ہیں جو لڑتے ہی نہیں، چند دن اور اسی سچویشن میں گزرے تو محلے والے تشویش کا شکار ہو جائیں گے کہ ہم میاں بیوی ہیں بھی یا نہیں۔ وہ مایوسی سے گویا ہوئی، اچھی بات ہے، آخر محلے والوں کے پاس بھی کوئی ایکٹیویٹی ہونا چاہیے۔ ایکٹیویٹی۔ اس نے پاؤں اٹھا کر ٹب میں رکھ لیے اور سرف کا جھاگ اڑانے لگی۔ بڑی ہو جاؤ مسز، یہ بچوں جیسی حرکتیں چھوڑ دو، شامیر نے ٹوکا، مگر وہ اپنے شغل میں مصروف رہی۔ ابھی میری عمر ہی کیا ہے؟ ہاں، 12 سال کی ننھی ہے آپ تو، صرف 25، اور جب تک ہمارے 4 بچے نہیں ہو جاتے میں نے 30 کی نہیں ہونا۔ شامیر، تھوڑی دیر کے بعد اس نے سر اٹھایا اور سنجیدگی سے بولی، اگر میں اس پائپ میں چھپ جاؤں تو کیا آپ مجھے ڈھونڈ لو گے؟ تمہارے دماغ پر مجھے پہلے ہی خاصا شک ہے۔ اب تم ثبوت تو فراہم مت کرو مسز، بتاؤ نا، اگر میں اس پائپ دونوں پاؤں پانی میں ڈالے ایک ہاتھ سے چھینٹے اڑاتے ہوئے وہ بڑے خوشگوار موڈ میں تھی، ہنسی ضبط کرنے کی کوشش میں آنکھیں کھلکھلا رہی تھیں۔ اچھا ایسا کریں، آپ پائپ میں چھپ جائیں، میں آپ کو ڈھونڈوں گی، اس نے آرام سے مشورہ دیا۔ اب کہ شامیر کا کہکہا بے ساختہ تھا، زویا کے لبوں پر مسکراہٹ بکھر گئی تھی۔ شامیر پائپ لپیٹ کر رکھنے لگے، پھر اندر سے 2 کرسیاں نکال لائے۔ لیکن شامیر، آپ بہت بڑے ہیں، پائپ میں پورے نہیں آئیں گے، میرا خیال ہے میں ٹینکی کے ساتھ پائپ لگا کر موٹر چلا دوں گا۔ شامیر نے اسے ڈھونڈنے کا سادہ سا طریقہ بتا دیا۔ اوپو، اس طرح سے میں ٹینکی میں گر جاؤں گی یا پھر نل پر بیٹھا کوئی کوا مجھے اٹھا کر لے جائے گا۔ وہ تشویش سے گویا ہوئی، شکر ہے میری جان تو چھوٹے گی۔ شامیر نے باقاعدہ ہاتھ جوڑ دیے، پھر دونوں ہی ہنسنے لگے۔ زویا ہاتھ پاؤں دھو کر دوسری کرسی پر آ بیٹھی۔ کپڑے دھونے کا کام اس نے کچھ وقت کے لیے ملتوی کر دیا تھا۔ دونوں ہلکی پھلکی باتیں کرنے لگے، پھر زویا نے اسے چائے بنا کر دی۔ خود تو وہ گرمیوں میں صرف ناشتے میں چائے کا 1 کپ لیتی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد ساتھ والوں کی 6 سالہ نادیہ آ گئی۔ باجی، امی کہتی ہیں اپنا پائپ دے دیں، صحن دھونا ہے، لے جاؤ، وہ پڑا ہے۔ شامیر نے اشارہ کیا، شاہ پائپ نہیں دینا۔ زویا نے سرگوشی کی، کیوں؟ وہ حیران ہوا، پائپ میں چھپی ہوں۔ اس کی بات سے زیادہ برجستہ شامیر کے کہکہے تھے۔ نادیہ حیرت سے دونوں کو ہنستے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ اچھا، مجھے کسی دوست کی طرف جانا ہے۔ وہ مسکراتے ہوئے انہیں جاتا دیکھنے لگی۔ جب وہ آئے تھے تو کتنے ٹینس اور بیزار سے نظر آ رہے تھے، اور اب یہ ساری اٹھ پٹانگ گفتگو تھی ہی اس لیے کہ وہ انہیں ذہنی دباؤ سے نکالنا چاہتی تھی۔ اگرچہ حالات کا دباؤ اور جبر کتنا ہی شدید کیوں نہ ہو، شامیر کے مزاج پر زیادہ اثر انداز نہیں ہوتا تھا کہ وہ مضبوط اعصاب کے مستقل مزاج آدمی تھے۔ لیکن مسئلہ یہ تھا کہ وہ اپنی پریشانی کسی سے شیئر بھی نہیں کرتے تھے، بس اندر ہی اندر پریشان ہوتے رہتے۔ مگر زویا ان کے مزاج کا ہر رنگ پہچاننے لگی تھی، اور اچھی بیوی قدرت کی طرف سے کتنی بڑی نعمت ہے۔ گڈ زویا شامیر،
شاباش، کیونکہ یہ اعتراف کبھی شامیر نے زبان سے نہیں کیا تھا، اس لیے وہ ہمیشہ اپنے آپ کو خود ہی داد دے لیا کرتی تھی۔ صحن میں کوئی برتن ٹوٹا تھا، ساتھ ہی مرد کے دھاڑنے اور عورت کے چیخنے کی آواز ابھری، تانے کوسنے، اپنی زندگی برباد ہو جانے کی فریاد۔ آلو چھیلتے چھیلتے زویا کو ہنسی آ گئی۔ شامیر صاحب، یہ ہوتی ہے بستے گھروں کی نشانی، ہمارے گھر تو لگتا ہے کوئی بستہ ہی نہیں۔ شامیر نے اخبار سے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا۔ اس میں کیا مشکل ہے؟ شامیر نے سامنے رکھا شیشے کا گلاس اٹھا کر اسے پیش کیا۔ مار دو سامنے والی دیوار پر، میں ڈانٹ دیتا ہوں۔ رکھ دیں، میرے جہیز کا ہے، گویا جہیز کا نہ ہوتا تو توڑ دیتی۔ شامیر نے گھورا۔ شاید، زویا نے کندھے اچکائے۔ تم عورتیں بھی نا بس۔ وہ دوبارہ سے اخبار کی طرف متوجہ ہوا۔ رات کے کھانے میں کیا ہے؟ آلو۔ اور بھی آلو ہی ہیں۔ اس نے آلووں کو بری طرح گھورا اور کاٹتے ہوئے سوچنے لگی، ہفتے میں وہ کتنے دن آلو پکا چکے ہیں؟ شاید 7 دن۔ زویا، یہ 16 مئی کو کون سا خاص واقعہ ہوا تھا؟ شامیر نے صفحہ پلٹتے ہوئے سرسری انداز میں پوچھا۔ شاید 11 ستمبر کے واقعات ہوئے ہوں گے۔ وہ بے حیالی میں اٹھ کھڑی ہوئی، پھر پیٹ پکڑ کر وہیں بیٹھ گئی۔ ہنسی کے فوارے تھے جو تھمنے کا نام نہ لیتے تھے، اور اس کی ہنسی ایسی ہی ہوتی تھی، شروع ہوتی تو ختم ہونے کا نام نہیں لیتی تھی۔ کس پاگل بیوی سے پالا پڑا ہے مسز، جب ہنس لو تو 1 کپ چائے بنا دینا۔ وہ مسکراہٹ دباتے ہوئے بولے تھے۔ 16 مئی کو 11 ستمبر کے واقعات۔ ہو، وہ کچن میں بھی ہنس رہی تھی۔ تھوڑی سی کھسکی ہوئی ہے مگر اچھی ہے۔ اس کی یہ کھنکتی ہنسی ان نامساعد حالات میں جینے کا حوصلہ دیتی ہے۔ اگر یہ بھی روایتی بیویوں کی طرح مجھ سے چھوٹی چھوٹی باتوں پر جھگڑا کرتی، حالات کا رونا روتی، میکے کی فراہیوں کے تذکرے کر کر کے ناک میں دم کرتی، تو کیا بنتا اس گھر کا؟ اسی وقت ساتھ والوں کے صحن میں برتن ٹوٹا تھا۔ ہاں، یہی بنتا، مگر زویا تو بہت ہی عجیب لڑکی ہے۔ وہ اب بھی میرے ساتھ اتنا ہی ہوش ہے جتنا کہ اچھے حالات میں تھی۔ کتنے دنوں سے وہ میکے بھی نہیں گئی کہ میری جیب اور اس کا پرس دونوں ہی خالی ہیں۔ اسے تو اس بات کی بھی پرواہ نہیں کہ پورے ہفتے ہمارے ہاں صرف آلو ہی پکے ہیں۔ اچھی بیوی ایک مرد کے لیے کتنی بڑی نعمت ہے۔ شامیر کی سوچوں اور زویا کی ہنسی کو بریک فون کی تیز بیل نے لگائی تھی۔ ہیلو، السلام علیکم شامیر بھائی۔ دوسری طرف زویا کی شوہو شنگ بہن ماہا تھی۔ کہاں غائب ہیں آپ لوگ؟ کہاں ہونا ہے ماہا بی بی، غمے جانا اور غمے روزگار میں الجھے ہوئے ہیں۔ ویل سیڈ۔ اور ہماری بہن صاحبہ چائے بنانے میں الجھی ہوئی ہیں، شامیر نے کہا، اور ساتھ ہی زویا کو آواز دے کر فون کا بتایا۔ وہ بھاگی آئی۔ فون اسے تھما کر وہ خود کچن میں آ گئے۔ چائے تقریباً ابلنے کو تیار تھی اور وہ آنچ دھیمی کرنا بھی بھول گئی تھی۔ شامیر نے آنچ دھیمی کر کے مگ نکالا۔ جہاں زویا ان کا ساتھ دے رہی تھی وہیں وہ بھی ہمیشہ اس کی چھوٹی موٹی کوتاہیوں کو نظر انداز کر دیتے تھے۔ جتنا پیاری تم اپنے شوہر کو ہو گئی ہو اتنا تو شاید ہی کوئی اور ہوئی ہوگی۔ ہائے نہیں ماہا، ریلی میں نے آنا تھا، بس وقت ہی نہیں ملا۔ تمہارا اپنا آنے کو جی نہیں چاہتا، ماہا نے کہا۔ یہ بھی ٹھیک ہے، وہ برجستگی سے گویا ہوئی۔ گو ٹو ہیل، اب یہیں مری رہنا۔ ماہا نے دانت پیسے۔ اچھا آؤں گی کسی دن۔ کسی دن نہیں، اس نے فوراً ٹوکا۔ میں اور سکندر مری جا رہے ہیں، تم اور شامیر بھی چلو۔ زویا ایک پل کو چپ ہوئی، پھر لہجہ خوشگوار بناتے ہوئے بولی، ہم تم لوگوں کی طرح فارغ نہیں ہیں۔ مطلب کیا ہے تمہارا؟ زویا کے ذہن نے فوراً حساب لگایا۔ کپڑے، جوتے، کرایہ، دیگر اخراجات، وہ بلا کہاں متحمل ہو سکتی تھی۔ یہ ٹور تمہیں ہی مبارک ہو، ہم تو شاید نہ جا سکیں۔ شامیر چائے لے کر وہیں آ گئے۔ وہاں نے خاصا اصرار کیا مگر وہ ٹال گئی۔ کسی دن امی کے ہاں اکٹھے ہوتے ہیں۔ ہاں، مگر واپسی پر، کیونکہ پرسوں ہم جا رہے ہیں۔ کچھ دیر ادھر ادھر کی باتوں کے بعد اس نے ریسیور رکھ دیا۔ کیا ہوا؟ شامیر نے اس کی خاموشی کو پوری طرح محسوس کیا۔ کچھ نہیں، مری جا رہے تھے۔ کہہ رہے تھے ہم بھی ساتھ چلیں، حالات ٹھیک ہو جائیں انشاءاللہ پھر ہم بھی جائیں گے۔ جانے دیں، کتنی بار تو دیکھا ہے، اب ہم جب بھی گئے تو سوات جائیں گے اور پورا 1 مہینہ رہ کر آئیں گے۔ ٹھیک ہے، وہ فوراً ہی مان گئے۔ زویا زور و شور سے پلاننگ کرتی رہی۔ شامیر چائے پی کر چلے گئے تو اس نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے صوفے کی پشت سے سر ٹکا دیا۔ حالات، اور نہ جانے یہ حالات کب ٹھیک ہوں۔ پہلے تو سب کچھ ایسا نہ تھا۔ وہ 2 ہی بہنیں تھیں، ماہا جو اس سے 1.5 سال بڑی تھی، بلا کی شوخ لاؤ بالی اور فیشن کی دل دادا، جبکہ وہ خود اس کی نسبت قدرے سنجیدہ اور سادہ مزاج رکھتی تھی۔
سنجیدگی کا مطلب یہ نہیں کہ ہر وقت بکراتی بنی رہتی تھی، لیکن اس کی طبیعت میں نسبتاً ٹھہراؤ تھا۔ شاید اس لیے کہ وہ شروع ہی سے ابو کے زیادہ قریب رہی تھی۔ ان دونوں کے بعد کوئی اولاد نہیں ہوئی تو ان کے والدین انہی پر شاکر ہو کر بیٹھ گئے۔ اگرچہ بیٹے کی تڑپ کبھی کبھی بڑی شدت سے جاگتی تھی۔ لڑکیوں کو انہوں نے اچھی تعلیم دلوائی، اتفاق سے دونوں کے رشتے آگے پیچھے ہی طے ہو گئے، اس لیے شادی بھی ایک ساتھ ہی کرتی۔ حالانکہ امی شور مچاتی رہیں، ایک ہی بار میں گھر خالی کر دیں گے، میں زویا کی شادی 2 سال ٹھہر کر کروں گی، ان کے بعد کیا باولوں کی طرح گھر کے در و دیوار تک آ کروں گی۔ 2 سال بعد بھی تو یہی کام کرنا ہے۔ وہ پھر سمجھانے لگتے، زندگی کا کوئی بھروسہ ہے، جتنی جلدی ان کے فرض سے سبکدوش ہو جائیں اتنا ہی اچھا ہے۔ خدا نے واسطہ ہمیں کچھ ہو جائے تو کون ہے جو ان کا خیال کرے گا۔ امی کی سمجھ میں یہ بات آ گئی تھی، سو مان گئی۔ حقیقت تو یہ تھی کہ ابو کو شامیر اتنے پسند آئے تھے کہ وہ یہ رشتہ ہاتھ سے جانے نہیں دینا چاہتے تھے۔ دونوں کی شادیاں ایک ہی دن ہوئی تھیں۔ سکندر کا تعلق ایک زمیندار گھرانے سے تھا، فیملی خاصی بڑی تھی اور سب اس 3 کنال کے گھر میں رہتے تھے، ان کے ایک چچا اور ان کی فیملی بھی۔ سکندر نے اپنی پسند اور مرضی سے فیکٹری لگائی تھی اور اسے بہت کامیابی سے چلا بھی رہے تھے۔ شادی کے بعد ان کا ارادہ علیحدہ رہنے کا تھا۔ اسی مقصد کے لیے وہ اپنا 2 کنال پر بہت خوبصورت گھر بنوا رہے تھے اور ان کی فیملی کو اس پر کوئی اعتراض بھی نہ تھا کہ اس 3 کنال کے گھر میں مزید کسی فیملی کی گنجائش تھی بھی نہیں۔ ماہا اسی بات پر خوش تھی کہ وہ رخصت ہو کر اپنے گھر میں جائے گی جہاں کسی قسم کی کوئی مداخلت نہیں ہوگی۔ سکندر تیزی سے گھر مکمل کروا رہے تھے کہ شادی اسی گھر میں ہونا تھی۔ کبھی کبھی فون پر ان کی بات بھی ہوتی۔ ماہا کی بے ساختگی، برجستگی اور شوہی سکندر کو کچھ اور بےتاب کر دیتی۔ شامیر ایک پرائیویٹ کمپنی میں اچھے عہدے پر فائز تھے، ذمہ دار پوسٹ تھی، ٹھیک ٹھاک سیلری، خود بھی ہینڈسم تھے، بات کرنے کے انداز میں ٹھہراؤ تھا۔ ان کے والد نے دوسری شادی اس وقت کی تھی جب ان کی امی وفات پا گئیں۔ دوسری بیوی سے 2 بیٹے تھے، احسن اور محسن۔ شامیر کے والد بھی زیادہ عرصہ حیات نہ رہے، بہت جلد ساری ذمہ داری شامیر کے کندھوں پر آ پڑی، یوں بہت جلد انہیں عملی زندگی میں آنا پڑا، اور پھر ان ذمہ داریوں کا بوجھ اٹھاتے اٹھاتے وہ اتنے مضبوط ہو گئے کہ ان کے بھائیوں کو کبھی اس بات کا احساس بھی نہ ہوا کہ ان کے سر پر والد کا سایہ نہیں۔ شامیر نے خود اپنی ذات کو پس پش ڈال دیا۔ بھائی تعلیم مکمل کر کے عملی زندگی میں آئے تو بہت جلد اپنی شادیاں رچا لیں۔ ان کی سوتیلی ماں ان سے خاصا پیار کرتی تھی۔ انہوں نے ایک دن انہیں بٹھا کر یہ بات سمجھائی کہ اب انہیں اپنی زندگی کے بارے میں بھی کوئی فیصلہ کر لینا چاہیے۔ جو ذمہ داریاں ان کا باپ انہیں دے گیا تھا اس سے وہ عہدہ برا ہو چکے ہیں، اب مزید انہیں قربانی کا بکرا بننے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب تو وقت تمہارے ہاتھ میں ہے بچے، جوان ہو، خوبصورت، برسر روزگار ہو، اب اپنی فیملی کے بارے میں سوچو۔ جن بھائیوں پر آج تم جان دیتے ہو کون جانے کل یہ بھائی اپنے آپ اپنے بچوں میں الجھ کر تمہیں اپنا جانے یا نہیں۔ شامیر نے اتنی سی عمر میں دنیا کو ہاسا پرکھ لیا تھا۔ وہ اس حقیقت کو سمجھتے تھے اور آج کل سنجیدگی سے اسی بارے میں غور کر رہے تھے کہ یہ تو سامنے ہی تھا کہ بھائی اپنی اپنی دنیا میں مگن ہو گئے تھے، پھر بھی ماں کا دل رکھنے کو بولے۔ احسن اور محسن ایسے نہیں ہیں، میرا بے حد احترام کرتے ہیں، میں ان کی ماں ہوں شامیر۔ انہوں نے ایک ہی جملے میں گویا بات ختم کر دی۔ یہ کام تو آپ ہی کو کرنا ہے۔ پہلے وہ ہمیشہ ٹال جاتے تھے، آج آسانی سے مان گئے۔ جیتے رہو۔ انہوں نے نہال ہو کر سر پر ہاتھ رکھا۔ میں کوشش کروں گی بیٹا کہ تمہارے لیے تمہارے ہی جیسی لڑکی ڈھونڈوں۔ میرے جیسی؟ انہوں نے سوالیہ نظروں سے ماں کو دیکھا، پرہلوس اور بے ریا۔ دونوں بھابیاں یہ سن کر کہ وہ شادی کے لیے رضامند ہو گئے ہیں اپنی اپنی بہنوں کے لیے سرگرم ہو گئیں، مگر ماں کی نگاہوں میں کوئی جچتی ہی نہ تھی۔ ایسا تو کوئی سگی ماں بھی نہ کرے، دیکھیں گے کون سی حور پری تلاش کریں گی۔ مایوس ہو کر انہوں نے کانا پھوسی شروع کر دی۔ ٹھیک 6 ماہ کے بعد انہوں نے زویا کو ڈھونڈ نکالا، جو حور پری تو نہ تھی مگر متناسب قد و قامت کی قبول صورت لڑکی تھی، اور اس میں وہ ساری خوبیاں موجود تھیں جو وہ شامیر کے دلہن میں دیکھنا چاہتی تھی۔ تم ساری عمر مجھے دعائیں دو گے۔ زویا کو انگوٹھی پہنا کر وہ جتنا مسرور تھیں اتنا تو اپنے سگے بیٹوں کے وقت بھی نہیں ہوئی، شاید اس لیے کہ ان کے بیٹوں نے انہیں چوائس کا موقع ہی کہاں دیا تھا۔ انہوں نے شامیر کو زویا کی تصویر دکھائی تھی جو انہوں نے ایک طرف رکھ دی۔ تصویر سے کیا ہوتا ہے امی؟ آپ اس سے ملی ہیں، بات کی ہے، کچھ دیکھا، یہ تبھی تو اوکے کیا ہے۔
ان کا مان اور بڑھ گیا لیکن ارمان ادھورے رہ گئے۔ وہ زویا کو اس گھر میں دلہن بن کر آتا نہ دیکھ سکیں اور پہلے ہی رخت سفر باندھ لیا۔ زویا کو اس گھر میں کچھ زیادہ مسائل کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ پڑھی لکھی دیورانیاں تھیں، سو اگر دل میں کچھ تھا بھی تو چھپا گئیں۔ میل بانٹ کر کام ہو جاتا۔ دو ملازمائیں تھیں، شامیر تو تھے ہی بے حد اچھے۔ ہنی مون کے لیے وہ لوگ شمالی علاقہ جات گئے تھے۔ سکندر نے کہا تھا اگر گھر پر اور شادی پر اتنا حرج نہ ہو گیا ہوتا تو وہ ضرور ہنی مون منانے کہیں باہر جاتے۔ اور ان کا گھر کہاں سنگ مرمر سے سجا محل تھا، سو وہ تو اسی میں مگن ہو گئی تھی۔ امی ابو شکر ادا کرتے نہ تھکتے کہ دونوں بیٹیاں اپنے اپنے گھر میں خوش و خرم ہیں۔ لیکن شادی کے ٹھیک 1 سال بعد جب مہا کے ہاں علینا پیدا ہوئی، شامیر کو نام نہاد الزامات لگا کر جاب سے فارغ کر دیا گیا۔ ان کی چند افسران کے ساتھ کچھ چپکلش چل تو رہی تھی، مگر وہ اس حد تک گزر جائیں گے یہ شامیر کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا۔ کمپنی کے مالک فیروز گیلانی بائی پاس کے سلسلے میں بیرون ملک تھے۔ جاب چھوٹی تو گھر کے خرچے کی مد میں وہ جو کچھ دیا کرتے تھے اور بہت کچھ دیا کرتے تھے وہ بھی ختم ہو گیا۔ محسوس بھی نہ ہوا کہ کب رویوں میں تبدیلی، سوچ میں کجی اور حلوس میں منافقت کا زہر گھل گیا۔ دبی دبی سرگوشیوں پر زویا چونکی تھی تو ہلکے ہلکے جملوں اور طنز پر حیران ہوئی تھی۔ اس نے شامیر سے ڈسکس کیا تو وہ تمہارا وہم ہے کہہ کر ٹال گئے، لیکن ان کے قدموں تلے سے زمین اس وقت نکلی جب دونوں بھائیوں نے کاغذات ان کے سامنے لا کر رکھے کہ چونکہ شامیر کے پاس ان کی ماں کا چھوڑا ہوا مکان موجود ہے، اس لیے ان کے والد یہ گھر ان دونوں بھائیوں کے نام کر گئے تھے۔ ان کے والد نے یہ گھر کب ان کے نام کیا بھی یا نہیں، یہ بھول کر وہ صرف بھائیوں کے بدلے ہوئے تیور دیکھ کر ششدر رہ گئے تھے۔ رہی صحیح کسر آنے بہانے یہ کہہ کر کہ اب انہیں اپنے گھر میں شفٹ ہو جانا چاہیے نے پوری کر دی۔ شامیر اس طرح ٹوٹے تھے کہ بغیر کسی بحث و مباحثے کے سامان سمیٹ کر اس گھر میں شفٹ ہو گئے۔ زویا نے ان سے ہنسی بحث کی تھی، آپ کو اپنے حق کے لیے لڑنا چاہیے تھا شامیر، یہ گھر اس مان سے زیادہ قیمتی ہے جو انہوں نے توڑ دیا۔ وہ لاجواب ہو گئی۔ میں نے ایک عمر ان بھائیوں پر لگائی تھی زویا، اور کسی صلے کی تمنا بھی نہیں کی تھی، لیکن اگر ان کا ظرف مجھے یہی صلہ لوٹاتا ہے تو ٹھیک ہے۔ وہ لوگ اس 7 مرلے کے گھر میں شفٹ ہو گئے تھے۔ زویا رہ لو گی؟ گھر کے صحن میں کھڑے ہو کر انہوں نے پوچھا۔ آپ ساتھ ہوں تو کہیں بھی رہ لوں گی، پھر اس گھر میں کیا برائی ہے؟ اچھا بنا ہوا ہے، ادھر ہم گملے رکھیں گے، اس طرف کیاری بنائیں گے جس میں لیموں اور انار کے پودے لگاؤں گی۔ اس کے فی الفور منصوبے پر وہ مسکرا دیے۔ تم نے تو سفر کا آغاز بھی کر دیا۔ زندگی تھوڑی مشکل ہو جائے گی زویا، مسئلہ گھر کا نہیں اخراجات کا ہے، کوئی بات نہیں، آدھی آدھی کھا لیں گے۔ اس نے سادہ سے لہجے میں یہ مسئلہ بھی حل کر دیا، اور اگر آدھی آدھی بھی نہ ملی تو روزے رکھیں گے، ثواب ملے گا، کہتے ہوئے وہ سامان کھولنے لگی تھی، اور اس کے بعد سے گویا ان کی جدوجہد کا دور شروع ہو گیا تھا۔ شاباش ہے بیٹی، امی کا فون صبح صبح ہی آ گیا تھا۔ شامیر ابھی آفس کی تیاری ہی کر رہے تھے، اسی لیے تم دونوں کو ایک ہی شہر میں بیاہا تھا کہ مہینوں ماں کو شکل دکھانے سے بھی جاؤ۔ سوری امی، بس بہت دنوں سے سوچ رہی تھی مگر نکلنا ہی نہیں ہو سکا۔ وہ نچلا لب دانتوں تلے دبا کر معذرت خواہانہ لہجے میں گویا ہوئی۔ امی ابو کے پاس ان دونوں کے انتظار کے سوا اور رہا ہی کیا تھا؟ پاگل ہو جاتی ہوں سارا دن دیواریں تک تک کر۔ تمہارے ابو تو آفس چلے جاتے ہیں، ماہا تو پھر بھی چکر لگا جاتی ہے، کبھی علینا کو فون کر کے بلوا لیتی ہوں۔ اب بھی ماہا علینا کو میرے پاس ہی چھوڑ کر گئی ہے، میرا بھی دل لگا رہتا ہے۔ لگتا ہے ماہا کے سارے بچے آپ ہی کو پالنے پڑیں گے۔ وہ ہنستی، تمہارے بھی پال دوں گی، تم کوئی خوشخبری تو سناؤ۔ امی ہلکے پھلکے لہجے میں گویا ہوئیں۔ یہ تو اللہ کی مرضی ہے امی۔ اچھا اب تم آنے کے بارے میں بتاؤ۔ بلکہ شامیر کو فون دو، اس کے کان کھینچو۔ وہ ہوتا کون ہے ہماری بیٹی پر پابندی لگانے والا؟ امی انہوں نے کب منع کیا ہے؟ وہ تو میں ہی۔ ہاں وہ تو تمہارا ہی دل ماں سے ملنے کو نہیں چاہتا۔ بہت دل لگ گیا ہے اس چھوٹے سے ٹوٹے پھوٹے گھر میں۔ امی ایسے تو مت کہیں، گھر ہے یہ میرا، اس نے بے اختیار کہا۔ اچھا بتاؤ شام کو آ رہی ہو؟ کوشش کرتی ہوں، شامیر اگر فارغ ہوئے تو میں گاڑی بھجوا دوں گی، میں فون کر کے بتا دوں گی۔ اس نے ریسیور رکھ کر شامیر کے لیے ناشتہ لگایا۔ امی کے فون کا بتایا تو کہنے لگے، چلی جانا، میں نے کب روکا ہے؟ نہیں، اگر آپ شام کو گھر پر ہیں تو پھر کبھی چلی جاؤں گی۔ شامیر نے ایک ٹھنڈی سانس بھری، لیکن کبھی کبھی اسے تنہا بھی چھوڑ دے۔
شاید یہ ہم جیسے مظلوم شوہروں کے لیے ہی کہا گیا ہے۔ یار کبھی تو کوئی خوبصورت شام ہمیں اپنے ساتھ بھی ملانے لینے دو۔ زویا چائے چھوڑ کر انہیں گھورنے لگی۔ ایسی ظالم نظریں، کہیں میرا آفس جانے کا ارادہ نہ بدل جائے۔ وہ مصنوعی تشویش سے گویا ہوئے۔ زویا جھنجھلا کر اٹھ گئی۔ اچھا سنو تو، گاڑی کو منع کر دو، میں خود تمہیں چھوڑاؤں گا۔ انہوں نے پیچھے سے پکار کر کہا، بڑی نوازش صاحب۔ سارا دن اس نے معمول کے کام نپٹائے، کچھ کپڑے اکٹھے ہو گئے تھے، وہ دھو کر استری کر کے رکھ دیے۔ سالن موجود تھا، آٹا گوندھ کر فریج میں رکھا۔ شامیر 3 بجے تک آ جاتے تھے۔ زویا کا خیال تھا کہ وہ 2-3 گھنٹے امی کے ساتھ گزار کر واپس آ کر روٹیاں پکا لے گی۔ اس کے بعد اطمینان سے تیار ہو کر شامیر کا انتظار کرنے لگی، مگر شامیر کو آج معمول سے زیادہ دیر ہو گئی تھی۔ اگر تیار ہونے کے بعد جانے کو دیر ہو جاتی تو اس کے اعصاب پر ہمیشہ ہی جھنجھلاہٹ طاری ہو جاتی تھی۔ اسے تنگ آ کر ٹی وی کھول لیا۔ 6:30 بجے بیرونی دروازے کی گھنٹی بج اٹھی۔ وہ ریموٹ رکھ کر دروازے تک آئی ضرور، مگر خاموشی سے کھڑی رہی۔ دروازہ کھولو۔ وہ دروازے کے اس طرف اس کی آہٹ محسوس کر چکے تھے۔ نہیں کھولوں گی۔ زویا نروٹے پن سے گویا ہوئی۔ ٹھیک ہے، جیسے تمہاری مرضی۔ موسم خاصا خوبصورت ہو رہا ہے۔ شامیر کا موڈ خوشگوار تھا، وہیں انجوائے کریں۔ جو حکم۔ باہر سے گنگنانے کی آواز آنے لگی، گویا واقعی موسم کی خوبصورتی سے محظوظ ہوا جا رہا تھا۔ میں واقعی نہیں کھولوں گی، زویا چڑھ کر بولی۔ ابھی کھولو گی؟ نصیر چچا، نصیر چچا۔ نصیر چچا ان کے پڑوس میں رہتے تھے، خاصے بزرگ اور پرہیزگار انسان تھے۔ شامیر کی غیر موجودگی میں ان کے گھر کا خیال رکھتے تھے۔ کیا بات ہے بیٹا؟ یہ آپ کی بہو آپ کو بلا رہی ہیں، وہ دانت پیستے ہوئے بڑبڑائی۔ دروازہ کھٹکھٹا دیں چچا جان۔ دروازہ نصیر چچا نے کھٹکھٹایا تو ناچار زویا کو کھولنا پڑا۔ السلام علیکم چچا جان۔ وعلیکم السلام، جیتی رہو بیٹی، خیریت تو ہے نا؟ چچا جان وہ تو، اس نے کچھ گڑبڑا کر اور آسا گھور کر شامیر کو دیکھا۔ وہ انجان سے بن کر اندر آ گئے۔ بائک باہر کھڑی تھی۔ بہت دنوں سے آپ کو دیکھا نہیں تھا نا، اس لیے۔ بس بیٹا میری طبیعت کچھ ٹھیک نہیں تھی۔ انشاءاللہ پھر کسی دن چکر لگاؤں گا۔ وہ پیار سے سر تھپ تھپا کر چلے گئے۔ وہ اندر آئی تو شامیر بیڈ پر نیم دراز تھے۔ اسے دیکھا تو دوستانہ انداز میں کہنے لگے، پانی نہیں پلاؤ گی؟ اس نے خاموشی سے ٹھنڈے پانی کا گلاس لا کر انہیں تھما دیا۔ اب موڈ تو خوشگوار کرو، آئر امی سے ملنے جا رہی ہو۔ خوشگوار ہی ہے، وہ تڑک کر بولی۔ تو پھر چلتے ہیں۔ سارا راستہ وہ بائک پر اپنی بھاری آواز میں کچھ نہ کچھ گنگنانے کی کوشش کرتے رہے۔ ایک بار بھی نہ بتایا کہ دیر کیوں ہوئی۔ زویا نے بھی نہیں پوچھا۔ امی لان میں ہی علینا کو لیے بیٹھی تھیں۔ کب سے انتظار کر رہی ہوں تم لوگوں کا، وہ ہفکی سے گویا ہوئی۔ زویا چپ ہی رہی۔ آنٹی میں ہی کسی کام میں پھنس گیا تھا، وہی معذرت خواہانہ انداز میں گویا ہوئے۔ جتنی دیر میں ملازمہ کولڈ ڈرنکس لے کر آئی، وہ ننھی علینا کے ساتھ مگن رہے۔ پھر کولڈ ڈرنک پی کر اٹھ کھڑے ہوئے۔ میں 9 بجے تک لینے آ جاؤں گا، کھانا کھا کر جانا شامیر بیٹا۔ اور زویا تم کیا رکو گی نہیں؟ امی نے شامیر کو روکتے ہوئے حیرت سے زویا کو دیکھا۔ مجھے تو کسی سے ملنے جانا ہے، البتہ زویا اگر رکنا چاہے تو، وہ زویا کی طرف دیکھتے ہوئے بولے۔ زویا کا ارادہ رکنے کا نہیں تھا، مگر اب امی کو دیکھ کر جی چاہنے لگا تھا۔ میں رکوں گی۔ شامیر بیٹا کھانا تو کھا لو۔ نہیں آنٹی، اس کی ضرورت نہیں ہے، مجھے شاید دیر ہو جائے گی۔ وہ گھڑی پر نگاہ دوڑاتے ہوئے بولے۔ کھا لینا، گھر میں صرف آلو ہی پکے ہیں۔ زویا زیر لب بڑبڑائی تھی۔ شامیر نے اسے بری طرح گھورا، پھر اجازت لے کر چلے گئے۔ یہ ممی کے بغیر رہ لیتی ہے؟ اس نے ننھی علینا کی ناک کھینچی، جو حالہ کو دیکھ کر پہلے شرمائی اور پھر آرام سے اس کی گود میں بیٹھ گئی۔ تم ٹھیک تو ہو زویا؟ تھوڑی کمزور لگ رہی ہو۔ امی نے اسے بغور دیکھا۔ گرمی کا اثر ہے امی۔ شامیر کی جاب کا کچھ بنا؟ عارضی طور پر ایک جاب ملی تو ہے، بہت اچھی نہیں ہے مگر گزارا ہو جاتا ہے۔ ملازمہ نہیں رکھی؟ امی اب اس کے ہاتھوں کو دیکھ رہی تھیں۔ صاف ستھرے گلابی ہاتھ، ہمیشہ کیوٹک سے سجے ہوتے تھے، اب عجیب سخت اور بد رنگ سے ہو رہے تھے۔ ہم 2 ہی تو ہیں، کام کون سا زیادہ ہوتا ہے؟ وہ لاپرواہی سے گویا تھی۔ ہفتے میں 1 بار صفائی کر لیتی ہوں۔ صفائی بھی خود کرتی ہو؟ مارے صدمے کی امی کی آواز گھٹ گئی تھی۔ اوپو، وہ جھنجھلا گئی۔ یہ بھی کوئی مسئلہ ہے؟ ساری دنیا کی عورتیں گھر کے کام کرتی ہی ہیں۔ ابو کب تک آئیں گے؟ بس آتے ہی ہوں گے۔ اور ماں کی واپسی کب تک ہے؟ وہ ادھر ادھر کے سوالوں سے ان کی توجہ اپنی طرف سے ہٹانا چاہتی تھی، مگر وہ بھی اس کی امی تھی۔
تم شامیر سے کہتی نہیں ہو کہ وہ کوئی بہتر جاب ڈھونڈے؟ امی، زویا نے سنجیدگی سے انہیں دیکھا۔ میں کیوں ہاں مہاں ان کے پیچھے پڑھوں؟ شامیر ہاتھ پر ہاتھ دھر کر بیٹھے رہنے والے انسان نہیں ہیں، انہیں خود اس بات کا احساس ہے، اور وہ پہلے ہی ہاتھ سے ٹینس ہیں، ایک ہی بات بار بار دہرا کر، جو کہ ان کے بس میں بھی نہیں۔ میں کیوں انہیں ڈپریس کروں؟ بس آپ دعا کیا کریں، اللہ سمجھے ان لوگوں کو۔ سوتیلے تھے، سوتیلا پن دکھا کر رہے، بھائی کی قربانیوں کا یہ صلہ دیا۔ مشکل وقت میں آنکھیں پھیر لیں، مجھے تو تمہاری دیورانیاں پہلے ہی آسی مکار اور پھاپا کٹنی لگی تھیں۔ زویا کی ہنسی چھوٹ گئی، یہی امی تھیں جو کہتی تھیں مجھے تو پڑھی لکھی اور سلجھی ہوئی لگی ہیں، میرا نہیں خیال کہ تم دونوں کے درمیان معمولی باتیں مسئلہ بنیں گی۔ امی نے کھانے پر ہاتھ سے اہتمام کیا تھا، اسے رہ رہ کر شامیر کا خیال آتا رہا، نہ جانے اس نے آلوں کے ساتھ کیسے کھانا کھایا ہوگا۔ اتنی کثرت سے آلو بننے کی وجہ یہ تھی کہ مفت میں ہاتھ آتے تھے۔ شامیر کا ایک زمیندار دوست آلوں کی بوری دے گیا تھا، اس لیے وہ انہیں مختلف ترکیبوں سے بنا لیتی تھی۔ رات کو امی یہی رونا ابو کے سامنے روتی رہیں۔ انہوں نے خاموشی سے سنا اور امی کے جانے کے بعد زویا سے کہنے لگے، میاں بیوی کا رشتہ دکھ سکھ کی سانجھ کا رشتہ ہوتا ہے، انہیں اپنے نصیب کی تنگی اور فراخی ایک دوسرے کے ساتھ دیکھنی پڑتی ہے۔ یقین جانو، جب فراخی آئی تو وہ اسے باہر نہیں اڑائے گا، گھر میں ہی لے کر آئے گا۔ تو میرے پاس ہر قسم کی شکایت لے کر آنا، مگر اس ایک بات کی نہیں، کیونکہ رزق ہر ایک کو اپنے نصیب کا ملتا ہے۔ اپنے شوہر کی عزت کرو، اسے گھر میں سکھ دو، تنگی کے دنوں میں اس کا ساتھ دو، وہ ساری عمر تمہاری قدر کرے گا۔ زویا نے خاموشی سے ان کی باتوں کو گرہ سے باندھ لیا۔ شام کو شامیر عموماً گھر پر ہی ہوتے تھے، کبھی یہ شام ادھر ادھر کی باتوں میں ڈھل جاتی اور کبھی اپنی اپنی سوچوں میں الجھتے ہوئے۔ بے موسم کی بارشوں نے شامیں نسبتاً خوشگوار بنا دی تھیں۔ ایسی ایک شام میں جب شامیر چارپائی پر دراز ایک بازو آنکھوں پر رکھے نہ جانے کن خیالوں میں الجھے ہوئے تھے، زویا جو کہ چارپائی کے پاس کرسی پر بیٹھی تھی، اپنی کسی سوچ سے ہاتھ چھڑا کر دیوار کے کنارے پر اترتی شام کے رنگوں کو دیکھنے لگی۔ گہرا نارنجی رنگ افق کے کنارے رنگ گیا تھا، اس کے دماغ میں ایک دم جھماکا سا ہوا۔ بات سنیں، آج تاریخ کیا ہے؟ 1 جون۔ شامیر نے آنکھوں سے بازو ہٹائے بغیر بتایا۔ آپ کو یاد ہے آج کے دن کیا ہوا تھا؟ زویا نے جوش سے ان کا بازو ہٹایا۔ میرے ذہن میں تو کوئی خاص بات نہیں۔ سوچیں شامیر، آج کی تاریخ میں ایک اہم واقعہ ہوا تھا۔ شامیر نے کچھ لمحے غور کیا، پھر سنجیدگی سے گویا ہوئے۔ غالباً 11 ستمبر کے واقعات ہوئے تھے۔ شاہ، زویا نے کچھ کہنا چاہا، پھر بے اختیار ہنس دی۔ آپ بھی نہ، بس سنجیدگی سے غور کریں، اس تاریخ کی ہماری زندگی میں کیا اہمیت ہے؟ زویا کے لہجے میں دبا دبا سا جوش تھا۔ میں بھی کہوں، آج کی شام اتنی خوبصورت کیوں ہے؟ وہ مسکرا دیے۔ ہاں، آج کے دن تم ہم سے منسوب ہوئی تھی، ہماری منگنی۔ شاہ، آپ نے کبھی سوچا تھا کہ آپ کو اتنی اچھی بیوی ملے گی؟ وہ کچھ اترا کر بولے۔ ہاں، شامیر نے ٹھنڈی سانس بھری۔ یہ حسرت تو ہمارے ساتھ تاعمر رہے گی۔ آپ کو میری قدر ہی نہیں ہے۔ اتنی خوبصورت، عقل مند اور پڑھی لکھی بیوی شاید ہی کسی کو نصیب ہو۔ پڑھی لکھی تو ٹھیک ہے، البتہ عقل تمہاری گھاس چرنے چلی جاتی ہے، اور رہی خوبصورتی، انہوں نے بغور اس کا جائزہ لیا، ہمیں تو کبھی نظر نہیں آئی۔ خود کو دیکھا ہے کبھی؟ وہ دل ملا گئی۔ ہم تو خوبصورت ہیں ہی نہیں، کھلے عام تسلیم کرتے ہیں اس بات کو، مگر بیوی تو خوبصورت ہونا چاہیے تھی۔ وہ اطمینان سے گویا ہوئے۔ اب لے آئیں کوئی حور پر ہی ڈھونڈ کر؟ ڈھونڈنے کی تو ضرورت ہی نہیں، بس تم ایک بار اجازت تو دو۔ گنجا نہ کر دوں اس لیڈی ڈیانا کو؟ ان کے لہجے کا اطمینان زویا کو مزید غصہ دلا رہا تھا۔ ایسے تو نہ کہو، تم بھی جانتی ہو کہ خوبصورتی ہماری کمزوری ہے۔ اسی وقت فون کی بیل نے زویا کو جواب دینے سے روک دیا۔ واپس آ کر بتاتی ہوں، وہ دھمکی آمیز لہجے میں کہتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی۔ فون ماہا کا تھا۔ مریض سے واپسی کے بعد وہ اسے بس کھڑے کھڑے ملنے اور وہ گفٹ دینے آئی تھی جو وہ ان دونوں کے لیے وہاں سے لائی تھی۔ تم نے گرمیوں کی شاپنگ کر لی ہے؟ اس نے چھوٹتے ہی پوچھا۔ نہیں تو بس پھر تیار رہو، ہم آ رہے ہیں۔ شاپنگ کا پروگرام ہے، میرے ساتھ سدرا اور جویریہ بھی ہیں۔ سدرا اور جویریہ اس کی کزنز تھیں۔ سدرا شادی شدہ جبکہ جویریہ صرف منگنی شدہ تھی۔ شادی سے پہلے اور بعد میں بھی وہ شاپنگ اکٹھے ہی کرتی تھیں، لیکن اب بات کچھ اور تھی۔ ان کے ساتھ مہنگی مہنگی دکانوں پر ہزاروں روپے نہیں لٹا سکتی تھی۔ اسے پہلی بار اپنی بے بسی کا احساس ہوا۔ لیکن ماہا، میں تو، اس نے ٹالنا چاہا مگر ماہا نے، بس ہم 15 منٹ میں پہنچ رہے ہیں، تم تیار رہنا، کہہ کر فون بند کر دیا۔
وہ کچھ پریشان سے باہر آئی۔ ماہا اور میری کزنس آ رہی ہیں، تو اس میں پریشانی کی کیا بات ہے؟ کچھ منگوانا ہے تو بتا دو۔ نہیں، کولڈ ڈرنکس چل جائیں گی، وہ لوگ زیادہ رکیں گی نہیں، شاپنگ کا پروگرام ہے۔ خیر گھر آئیں گی تو کسی نہ کسی بہانے ٹال دوں گی۔ تم نے کپڑے تو بنانا ہی ہوں گے۔ شامیر کو اچانک خیال آیا، پچھلے سیزن کے ابھی اچھی حالت میں ہیں، چل جائیں گے۔ زویا لاپرواہی سے بولی۔ شامیر نے والٹ نکال کر دیکھا، 1500 ہیں، 200 تو 2 سوٹ تو آ ہی جائیں گے، اور خرچے تھوڑے ہیں، رہنے دیں، اللہ مالک ہے، سب ہو جائے گا، تم یہ پکڑو۔ انہوں نے پیسے زویا کے ہاتھ میں تھما دیے۔ ساتھ جاؤ گی تو خالی ہاتھ آتی اچھی لگو گی۔ وہ ساتھ گئی ضرور مگر آئی خالی ہاتھ ہی تھی۔ جتنے مہنگے وہ لان کے سوٹ لے رہی تھیں زویا کہاں افورڈ کر سکتی تھی۔ وہ ونڈو شاپنگ کرتی اپنا دھیان ادھر ادھر لگاتی رہی، ورنہ جس طرح وہ دھڑا دھڑ شاپنگ کر رہی تھیں اس کا جی مچل رہا تھا۔ تم کیوں نہیں خرید رہی؟ جویریہ کو اچانک احساس ہوا۔ بھئی میں تو یوں ہی تم لوگوں کے ساتھ آ گئی، ورنہ شاپنگ تو شامیر کے ساتھ کروں گی۔ اس نے آرام سے کندھے جھکائے۔ یہ بات ہے، شامیر کی چوائس پر اتنا اعتماد؟ سدرا ہنسی۔ زویا مسکرا دی۔ زویا کچھ بدل نہیں گئی؟ ماہا نے جویریہ کی طرف دیکھا۔ ہاں، شوہر پرست ہوتی جا رہی ہے۔ جویریہ نے برجستہ کہا تھا۔ شامیر جیسا شوہر ہو تو ہونا بھی چاہیے، زویا نے آرام سے کہا۔ اچھا چلو اپنے لیے سوٹ پسند کرو میری طرف سے۔ ماہا نے زویا کو گھورا۔ اس کی ضرورت نہیں ہے، پیسے ہیں میرے پاس۔ پتہ ہے مجھے ہمارے بہنوئی اتنے بھی کنگلے نہیں ہوئے کہ تمہیں ہارے پرس روانہ کر دیں، لیکن میری خوشی کے لیے چھوٹی بہن نہیں ہو۔ وہ اتنی شرمندہ ہوئی کہ فوراً ہی ایک سوٹ پر ہاتھ رکھ دیا۔ زبان کا کیا ہے، کبھی کبھی یوں ہی پھسل جاتی ہے۔ ان لوگوں کے تو ذہن میں بھی نہ تھا کہ اس کے پاس پیسے کم ہیں، بس اپنا احساس تھا جو زبان تک آ گیا۔ ان کی واپسی رات گئے تک ہوئی تھی۔ شامیر کو نیند آ رہی تھی۔ انہوں نے ہاتھ میں پکڑا شاپر دیکھا ضرور مگر تفصیل نہیں پوچھی۔ اگلے دن ان کے آفس جانے کے بعد وہ اکیلی بازار گئی تھی۔ 300 اور 400 والے سوٹ پسند کرتے ہوئے اس نے کلرز اور ڈیزائن کا خاص خیال رکھا تھا کہ مختلف اور کھلتے ہوئے رنگ ہوں۔ ڈل اور بے تحاشا شو رنگ اسے کبھی اچھے نہیں لگے تھے۔ ایک جگہ لان کے دوپٹوں کا ڈھیر لگا تھا۔ اس نے 2 دوپٹے اور ساتھ میں میچنگ شلوار کا کپڑا خرید لیا تھا۔ سیل سے ایک سستی مگر سٹائلش سی چپل بھی خریدی تھی۔ ڈیزائننگ کا شوق اسے ہمیشہ سے ہی تھا۔ کوکنگ اور ڈریس ڈیزائننگ کے کورس اس نے شوقیہ ہی کیے تھے، اور پھر اگلے کچھ دن اس کی بے تحاشا مصروفیت میں گزرے تھے۔ یوں ہی خواہشات سے نظریں چراتے، جائز ضروریات کو کھینچ تان کر پورا کرتے وقت گزرتا جا رہا تھا۔ شامیر کی کوششیں بھی جاری و ساری تھیں۔ دونوں ایک دوسرے کا سہارا بنے ہوئے تھے۔ شاید ایسے ہی تھوڑا وقت اور گزر جاتا اگر اسے واپس اس گھر میں نہ جانا پڑتا۔ وہ جانا نہیں چاہتی تھی مگر ملیحہ کے ہاں مردہ بچی پیدا ہوئی تھی، اس لیے جانا پڑا۔ گیٹ سے داخل ہوتے ہی وہ عجیب سے احساسات کا شکار ہو گئی۔ اس نے ایک بار رک کر اس خوبصورت گھر اور اس کے وسیع و عریض لان کو دیکھا۔ کتنی خوبصورت شامیں تھیں جو یہاں شامیر کے ساتھ بتائی تھیں، وہی راہداریاں، کمرے، اس کا پورشن۔ وہ بوجھل دل کے ساتھ وہاں سے گزری۔ ان دنوں زندگی کتنی خوبصورت، رواں اور سبک سی تھی۔ یوں جوڑ توڑ تو نہ کرنا پڑتا تھا، اس نے افسردگی سے سوچا۔ زویا، نورین ہلکی سبز رنگ کی ساڑی میں ملبوس نقصق سے تیار پذیرائی کو بڑھی۔ وہ باوجود کوشش کے ان کے لیے اپنے انداز میں گرمجوشی پیدا نہ کر سکی۔ تم لوگ تو یہاں کا رستہ ہی بھول گئے ہو۔ فرصت ہی کہاں ملتی ہے، اس سنجیدگی سے گویا ہوئی۔ پرانی ملازمہ لپک کر قریب آئی، بہت پیار اور گرمجوشی سے ملی۔ آپ کے جانے کے بعد تو یہ گھر بہت سونا سونا سا لگنے لگا تھا۔ نورین نے اسے گھور کر دیکھا۔ ملیحہ کی طبیعت ٹھیک نہ تھی، بات بے بات بچی کو یاد کر کے رو دیتی تھی۔ بھی تو پہلی بچی، اس کی شادی زویا سے 1 سال قبل ہوئی تھی۔ اس کی عیادت کرنے اور تسلی دینے کے بعد وہ لوگ زیادہ دیر تک نہیں رکے۔ شامیر، مجھے ماہا کی طرف چھوڑ دیجیے گا۔ وہ پریشان سی تھی اور اس کا گھر جانے کو جی نہیں چاہ رہا تھا۔ ٹھیک ہے۔ شامیر شاید اس کی کیفیت سمجھ گئے تھے۔ لان میں ملازمہ الینا کو سنبھال رہی تھی۔ ماہا کدھر ہے؟ الینا کو پیار کرتے ہوئے زویا نے پوچھا۔ اپنے بیڈ روم میں جی۔ ماہا اپنے لگژری بیڈ روم میں اے سی چلائے کیبل پر انگلش مووی دیکھ رہی تھی۔ جویریہ اس کے ساتھ تھی۔ زویا، وہ اسے دیکھتے ہی اچھل پڑی۔ واٹ اے سرپرائز! کچھ اے سی کی ٹھنڈک نے حواس بحال کیے تو احساس ہوا باہر کتنی شدید گرمی تھی۔ شرم کرو کچھ، خود یہاں مزے کر رہی ہو اور الینا کو اتنی گرمی میں باہر چھوڑ رکھا ہے۔ زویا نے لتاڑا۔ او نو! وہ تیزی سے باہر نکلی اور ملازمہ کو لتاڑنے لگی۔ تم بیبی کو لے کر کمرے سے باہر کیوں لائیں؟
وہ جی بیبی ادھر ٹکتی نہ تھی، ادھر پودوں اور پرندوں کو دیکھ کر خوش ہوتی ہے۔ ملازمہ گڑبڑا گئی۔ بکواس بند کرو، اسے بہلانا تمہارا کام ہے، مگر خود تو فوراً ہراٹے لینا شروع کر دیتی ہو۔ فوراً کمرے میں لے کر جاؤ، اتنی گرمی میں مارو گی بچی کو۔ اس کی خوب اچھی طرح خبر لے کر واپس آئی تو پسینے پسینے تھے۔ او گاڈ، اتنی شدید گرمی ہے کہ بس۔ زویا تنزن مسکرائی۔ وہ لوگ ابھی تک ایک ایئر کولر نہ خرید سکے تھے۔ سوچتے سوچتے گرمی کے 2.5 مہینے گزر گئے تھے اور گزارا ہو ہی رہا تھا۔ تمہارے منگیتر کی کوئی ہے خبر؟ زویا نے جویریہ سے پوچھا۔ اللہ جانے، مجھے تو اس کی نیت ہی خراب لگتی ہے۔ اب اگلے سال آنے کا کہہ رہا ہے۔ جویریہ بیزاری سے گویا ہوئی۔ صبر کرو، اتنی بےتاب کیوں ہو رہی ہو؟ مہا نے چھیڑا۔ کیسے نہ ہو، میرے ساتھ کی سب شادیاں کروا کے اماں بھی بن گئیں، اور ہم ہیں کہ ابھی تک تصور جانا کیے بیٹھے ہیں۔ بائی دا وے، تم کب خوشخبری سنا رہی ہو؟ بیزاری سے کہتے کہتے اس کا روئے سوہن زویا کی طرف ہوا۔ اللہ ہی جانے۔ زویا نے ایک سرداغ کھینچی اور بیڈ پر دراز ہو گئی۔ زویا، تمہارا یہ سوٹ تو انتہائی زبردست ہے، کون سی بوتیک سے لیا ہے؟ مہا نے فوراً پوچھا۔ میں نے بھی اس کے آتے ہی نوٹ کیا تھا۔ ڈیزائننگ زبردست ہے اور کلر اس پر سوٹ بھی بہت کر رہا ہے۔ ڈیزائننگ میں نے خود کی ہے۔ اس نے یہ نہیں بتایا کہ 175 روپے میں 2 دوپٹوں کی مدد سے بنا ہے۔ ہاں بھئی، تم تو ہو ہی ہر فن مولا۔ اس کی تعریف کر چکو تو کچھ خاطر تواضع کا انتظام کر لو، مہا نے ٹوکا۔ کیا مطلب؟ جویریہ اچھل پڑی۔ گھر تمہارا ہے اور خاطر تواضع میں کروں؟ بہن نہیں ہو؟ مہا نے محنت کی۔ شادی شدہ ہونے کے بعد ہی عورتیں نہ جانے اتنی ڈل کیوں ہو جاتی ہیں؟ عورتیں کس کو کہا ہے؟ مہا کے تو سر پر لگی تلوے پر بجھی۔ وہی جو ڈل ہو گئی ہیں، جویریہ شرارت سے کہہ کر نکل گئی۔ تمہاری دوسری ملازمہ کہاں ہے؟ چھٹی پر، مہا نے بتایا۔ پھر اس کا جائزہ لے کر بولی، سوٹ تو اچھا ہے، مگر تمہاری سکن اتنی رف کیوں ہو رہی ہے؟ لگتا ہے بہت عرصے سے فیشل وغیرہ نہیں لیا۔ یوں ہی جی نہیں چاہا۔ زویا نے چور نظروں سے مہا کا جائزہ لیا۔ سفید اور سیاہ پرنٹڈ سوٹ میں اس کی شفاف جلد لشکاریں مار رہی تھی۔ کبھی ہم خوبصورت تھے۔ تمہارا گھر بھی تو۔ زویا، تم لوگ اپنا گھر تو بدلو، کہاں جا کر بیٹھے ہو؟ اسے بیچ کر کسی ڈھنگ کے علاقے میں گھر لو۔ اس دن سدرا وغیرہ اچھا ہے، چھوڑو۔ اب میرے میاں تمہارے میاں کی طرح بزنس مین تو ہے نہیں، ہو جائے گا سب کچھ، مگر آہستہ آہستہ۔ وہ پہلے ہی چڑی ہوئی تھی۔ مہا کے ٹھاٹ دیکھ کر لاشعوری طور پر مزید چڑھ گئی تھی۔ کس شان سے بیٹھی اے سی کی ٹھنڈک کے مزے لیتی مووی دیکھ رہی تھی، اور وہ خود اس وقت کیا کر رہی ہوتی؟ پنکھا ہاتھ میں لیے بجلی والوں کو کوس رہی ہوتی۔ زویا نے بے حد خوف سے سوچا، ان کے علاقے میں دن میں 6 گھنٹے بجلی غائب رہتی تھی۔ اسی وقت جویریہ ٹرالی گھسیٹتی آ گئی۔ کولڈ ڈرنکس، پائن ایپل کیک، موسم کے سارے پھل۔ مزید کسی چیز کی ضرورت ہو تو خود جانا۔ جویریہ بیڈ پر چڑھ کر بیٹھ گئی کہ اتنے عرصے کے بعد پائن ایپل کیک کی شکل دیکھی ہے۔ اس نے کولڈ ڈرنک کا گلاس ہاتھ میں لیا، اور آم، اس کی للچائی ہوئی نظریں بار بار پیلے پیلے آموں پر پھسل رہی تھیں۔ اس پورے سیزن میں اس نے آم کتنی بار کھائے تھے؟ شاید 2 بار۔ اور کبھی وہ موسم تھا کہ وہ کہا کرتی تھی، اگر اس دنیا میں آم نہ ہوتے تو وہ پیدا ہونے سے انکار کر دیتی۔ اسے تو ناشتے میں بھی آم ہی درکار ہوتے تھے۔ کولڈ ڈرنکس کے بعد کیک کھاتے ہوئے ہلکی پھلکی گپ شپ کے ساتھ وہ مووی دیکھتی رہی۔ میں نے آخری بار مووی کب دیکھی تھی؟ مہا کے سوال کے جواب میں زویا نے بے حد اداسی سے سوچا۔ مہا کسی نئی مووی کا نام لے کر پوچھ رہی تھی کہ اس نے دیکھی ہے۔ جویریہ نے فروٹ کی ڈش اٹھا کر سامنے رکھ لی تھی۔ یار، یہ آم تو چھوڑ دو، میں اکتا گئی ہوں۔ سکندر کے فیوریٹ ہیں، خود بھی کھاتے ہیں اور زبردستی مجھے بھی کھلاتے ہیں۔ مہا نے اکتا کر کہا تھا۔ ڈیڈی کا بھی یہی حال ہے، ڈھیروں کے حساب سے اٹھا لائیں گے۔ کسی اور فروٹ کا تو گھر میں آنا ہی منع ہے۔ او گاڈ، کن چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے ترسنا پڑے گا، زویا نے خوف سے سوچا۔ لیکن زویا نہیں اکتا سکتی، یہ تو شرط لگا کر کھایا کرتی تھی۔ مگر زویا اکتا چکی تھی اس زندگی سے جو وہ گزار رہی تھی، ترس ترس کر، خود کو دبا دبا کر، جوڑ توڑ کر کے۔ اس نے بڑی بڑی خواہشات کو دبایا تھا اور سوچا تھا کہ وہ صبر کرنا سیکھ گئی ہے، مگر ایسا نہیں تھا۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر آ کر آج صبر کا دامن ہاتھ سے چھوٹا تھا۔ وہ بہت بے دلی سے واپس آئی تھی، اور اپنے اس چھوٹے اور معمولی درجے کے گھر کو دیکھ کر مزید بیزار ہوئی تھی۔ اس رات شامیر کا التفات بھی اسے نہ بہلا سکا تھا۔ شامیر دیکھ رہے تھے کہ جس دن سے وہ مہا کے گھر سے آئی تھی، اکھڑی اکھڑی سی تھی۔ گھر کے کاموں میں اس کی دلچسپی نہ ہونے کے برابر تھی۔ اب وہ شامیر کے اکثر کام بھول جاتی۔
انتہائی معمولی باتوں پر آنکھوں میں آنسو آ جاتے، اپنے کپڑے اسے فضول لگتے، گھر کے حوالے سے کوئی نہ کوئی جملہ اس کی زبان سے نکل جاتا۔ طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ طبیعت کو کیا ہونا ہے؟ وہ چڑھ کر کہتی۔ اس دن وہ شامیر کے کاٹن کے کلف والے کپڑے استری کر رہی تھی۔ شامیر کسی آفس فائل میں گم تھے۔ جاب پرائیویٹ اور معمولی تھی مگر کام بے تحاشا ہوتا۔ یوں ہی نظر اٹھا کر اسے دیکھنے لگے۔ وہ عجیب بجھی سی تھی۔ کتنے دنوں سے اس کے لبوں پر وہ ہنسی نہ کھلی تھی جو شامیر کی ساری تھکن سمیٹ لے جاتی۔ اس کے کام کرنے کے انداز میں عجلت اور بیزاری نمایاں تھی، جیسے وہ اس سے جان چھڑانا چاہتی ہو۔ زویا کیا بات ہے؟ انہوں نے بے حد نرمی سے دریافت کیا۔ زویا کا گویا ضبط جواب دے گیا۔ اندر کی ساری کشمکش باہر آ گئی۔ اس نے کپڑوں کو گول مول کر کے ایک طرف اچھال دیا۔ مجھ سے نہیں ہوتے ہیں یہ کام، تو مت کرو، میں خود کر لوں گا۔ انہوں نے رسانیت سے کہا۔ وہ گویا پھٹ پڑی۔ ہاں خود کر لیں یا مجھ سے کروا لیں، اور تو کچھ نہیں کر سکتے آپ۔ اور کیوں کروں؟ میں ہی رہ گئی ہوں یہاں نوکرانی بننے کو۔ وہ سب بیگمات وہاں عیش کر رہی ہیں۔ یہ گھر آپ کی ماں کا تھا تو وہ گھر آپ کے باپ کا تھا، حصہ نہیں بنتا تھا آپ کا؟ چپ چاپ ایک طرف ہو کر بیٹھ کے لوگ 1 روپیہ نہیں چھوڑتے، یہ لاکھوں کا حصہ چھوڑ کر بیٹھ کے ہیں۔ ساری عمر انہوں نے آپ کو بے وقوف بنائے رکھا۔ جب تک ضرورت تھی بھائی جان بھابھی کہتے منہ سوکھتے تھے، ہم پر وقت آیا تو آنکھیں پھیر لیں۔ اور کیوں نہ پھیرتے؟ آپ جیسے بے وقوف جو پلے پڑ گئے تھے۔ انسان اتنا بزدل بھی نہ ہو۔ انہوں نے ٹھنڈے دل سے اس کی ساری تقریر سنی تھی، پھر ٹھنڈے لہجے میں پوچھنے لگے، تو کیا کروں؟ انہیں پھانسی چڑھا دوں؟ نہیں، مجھے چڑھا دیں۔ وہ اور تب گئی۔ آئیڈیا اچھا ہے مگر مجھے مجرم کیوں بناتی ہو؟ گلے میں دوپٹہ بھی ہے اور چھت پر پنکھا بھی۔ بہت آرام سے مشورہ دیا۔ ہاں آپ تو چاہتے ہی یہی ہیں کہ مجھ سے جان چھوٹے۔ وہ رونے لگی تھی۔ تم نے خود ہی کہا ہے، ورنہ میرا تو ایسا کوئی ارادہ نہ تھا۔ میں ہی بے وقوف اور جاہل ہوں جو آپ جیسے بے حصے نبھا رہی ہوں۔ وہ رونے لگی۔ یہ تو سچ ہے۔ مجال ہے جو اٹھ کر پاس آئے ہوں تسلی دی ہو، الٹا غصہ مزید بڑھا کر اسے فرسٹریشن نکالنے کا موقع دیتے رہے۔ اچھا بس کرو۔ کیوں خود کو ہلکان کر رہی ہو؟ بلاہر ترس آ ہی کیا؟ میری مرضی۔ اچھا ٹھیک ہے، تم اپنی مرضی کر لو۔ آرام سے فائل بغل میں دبا کر چلے گئے۔ زویا کا خیال تھا تھوڑی دیر بعد آ جائیں گے، مگر وہ بہت دیر تک نہیں آئے۔ وہ غصے میں چیزوں کو پٹکتی رہی، مگر یہ خیال رکھا کہ کوئی چیز ٹوٹنے نہ پائے، کہ ساری جہیز کی تھیں۔ دوسرے یہ کہ پھر نہ جانے کب خریدنا نصیب ہوں۔ پانی تو پلاؤ۔ زویا ایک پرانی سی کتاب ہاتھ میں لیے بیٹھی تھی۔ خوب رو کے لڑکے اندر کا غبار دھل گیا تھا، مگر شامیر پر غصہ اب بھی برقرار تھا۔ فریج پاس ہی ہے، اب پانی بھی نہیں پلاؤ گی؟ محبتوں سے چور لہجہ۔ وہ بیڈ پر جا بیٹھے تھے۔ زویا صوفے میں دھنسی تھی، نظریں کتاب پر جمی تھیں۔ کتاب پڑھ کر اٹھی، فریج سے پانی گلاس میں ڈال کر انہیں تھمایا۔ شامیر نے کلائی پکڑنا چاہی۔ وہ ہاتھ جھٹک کر دوبارہ صوفے پر سابقہ پوزیشن میں کتاب لے کر بیٹھ گئی۔ شامیر کے لبوں پر مدھم سی مسکراہٹ بکھر گئی، روٹھی روٹھی سی۔ وہ کتنی پیاری لگ رہی تھی۔ زویا وہ کتاب میں منہمک رہی۔ زویا، اس لہجہ انداز پر وہ ہمیشہ ہی ہار جاتی تھی، مگر آج ناراضی شدید تھی۔ بات تو سنو۔ سن رہی ہوں، میری طرف دیکھو۔ میں نے کانوں سے سننا ہے۔ ہاں ہاں، وہ ہنس دیے۔ اچھا بات تو سنو۔ زویا نے اپنے اندر غصے کو مدھم ہوتے محسوس کیا۔ کم بہت اتنی جلدی ٹھنڈا ہو جاتا ہے؟ اسے اپنے غصے پر سخت غصہ آیا تو پہلو بدل کر کتاب مکمل طور پر چہرے کے سامنے کر لی۔ یہ پڑھنے کا کون سا ٹائم ہے؟ میرا یہی ٹائم ہے۔ مسئلہ کیا ہے تمہارے ساتھ؟ کچھ غصہ دکھانے کی کوشش کی گئی۔ کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو پھر منہ کیوں بنا رکھا ہے؟ تیوری چڑھ گئی تھی۔ مرضی میری۔ ٹھیک ہے، کرو اپنی مرضی۔ مجھ سے اسی وقت بات کرنا جب موڈ ٹھیک ہو جائے۔ ناراضی سے کہہ کر وہ بازو آنکھوں پر رکھ کر لیٹ گئے۔ عموماً اس جملے کے بعد دونوں کی صلح ہو جاتی تھی، مگر آج وہ جتنا ڈٹھائی دکھا سکتی تھی دکھا رہی تھی۔ کمرے میں تمیز خاموشی چھا گئی۔ دونوں بہت دیر تک لاشعوری طور پر ایک دوسرے کے منتظر رہے۔ میں کیا بکواس کر رہا ہوں؟ کچھ دیر بعد وہ یکدم بھڑک کر دھاڑے تھے۔ آخر آپ کا مسئلہ کیا ہے؟ زویا نے جھنجھلا کر کتاب رکھی۔ تم؟ وہ برجستہ گویا ہوئے۔ وہ بری طرح چڑی۔ شامیر اطمینان سے اٹھے اور بغیر اس کے احتجاج کی پرواہ کیے اسے بستر تک لے کر آئے۔ زویا نے جھنجھلا کر ان کے بازو میں دانت کاٹ دیے اور ہانسی بے دردی سے گاڑے تھے، تبھی کبھی نہ ٹیمپر لوز کرنے والے شامیر نے جھنجھلا کر تھپڑ دے مارا تھا۔ مارے حیرت کے وہ منجمد سی ہو گئی۔
پھر جو بستر پر گر کر روئی تو شامیر سر تھام کر رہ گئے تھے۔ امی نے بلوایا تھا وہ گئی ہی نہیں، بس ہر چیز سے ضد سی ہو گئی تھی۔ ساری دنیا عیش کر رہی ہے اور میں کلس کلس کر جل جل کر کیوں اپنا ناس مار رہی ہو؟ شامیر آتے جاتے چھیڑتے اور چپ رہتی۔ یار کیوں اتنا مایوس ہوتی ہو؟ اللہ اچھے دن بھی لائے گا۔ وہ تب بھی خاموش رہتی۔ گھر کی فضا خاصی کشیدہ تھی۔ وہ گھر کے سارے کام کرتی، شامیر کو ہر چیز وقت پر مل جاتی تھی، مگر وہ رفاقت، وہ ہنسی، وہ دکھ سکھ شیئر کرنے کا انداز، مستقبل کے اچھے خواب غائب ہو گئے تھے۔ گھر سے سکون و اطمینان رخصت ہو گیا۔ پڑوس سے لڑائی کی، برتن ٹوٹنے کی آوازیں آتی تو شامیر گلاس اس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہتے، تم بھی اندر کا غبار نکال دو۔ لیکن وہ غبار کیسے نکالتی؟ برتن تو اس کے جہیز کے تھے اور سب کے سب قیمتی۔ کبھی کبھی وہ سوچتی، آخر میں یہ سب کیوں کر رہی ہوں؟ کسے ناراضی دکھا رہی ہوں؟ شامیر کو، خود کو، یا قسمت کو؟ حالانکہ میرے شامیر کے بس میں ہے ہی کیا؟ جتنا بس میں ہے اتنا تو وہ کر ہی رہے ہیں، پھر یہ کیا ٹینشن پھیلا رکھی ہے میں نے؟ شامیر کتنے ڈسٹرب ہیں، پہلے پہل کتنا منانے کی کوشش کرتے تھے، بہانے بہانے سے پکارتے تھے، بات کرتے تھے، مگر اب کچھ دنوں سے کتنا چپ سے ہو گئے ہیں۔ پتہ نہیں کیا پریشانی ہے، اور پریشانی کچھ دن کے بعد خود بہت سامنے آ گئی۔ جب شامیر کو اس دن اس نے گھر میں دیکھا، اس کا ماتھا ٹھٹکا۔ خیریت، آج آپ گھر پر کیسے؟ زویا رہ نہ سکی تو پوچھ لیا۔ شامیر نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ ان کی آنکھیں کتنی اداس اور بے چین سی تھیں۔ پھر انہوں نے آہستگی سے بتایا، میری جاب ختم ہو گئی ہے۔ زویا انہیں دیکھتی رہی، پھر خاموشی سے پلٹ گئی۔ تقدیر سے اس کی حوقی کچھ اور بڑھ گئی تھی۔ وہ بھی معمول کے کام سمیٹ رہی تھی جب اس کی پڑوسن چلی آئی۔ ابھی فارغ نہیں ہوئی، بس ختم ہونے ہی والا ہے۔ آپ بیٹھے، میں آتی ہوں۔ زویا صرف میں کپڑے بھگو رہی تھی۔ مشین نہیں چلتی؟ اس نے کونے میں پڑی واشنگ مشین کو دیکھا۔ نہیں، خراب ہے۔ کپڑے دھونے کا ارادہ فی الحال ملتوی کر کے ان کے سامنے ساتھ اندر چلی آئی۔ گھر کے کام بھی کبھی ختم ہوئے ہیں؟ کوئی حساب کتاب ہی نہیں، کرنے پر آؤ تو چاہے سارا دن ہی لگے رہو۔ میں تو جتنا ہوا کر لیا، باقی چھوڑا ہی ہوں۔ زویا نے ڈرائنگ روم کا دروازہ کھولا۔ صاف ستھرا کمرہ تھا، ہر چیز سلیقے سے آراستہ تھا۔ پھر تمہارے ہاں کون سے بچے ہیں جو گند ڈالیں؟ ذرا میرا ڈرائنگ روم دیکھ لو، مجال ہے شیطان ایک منٹ کو بھی صاف رہنے دیں۔ آمنہ کو بولنے کا شوق تھا، زویا محض سننے پر اکتفا کر رہی تھی۔ چائے پئیں گی؟ پلا دو تو اچھا ہی ہے، ہمارا دودھ والا ابھی نہیں آیا، میں لاتی ہوں۔ ارے تو میں کیا اکیلی بیٹھوں گی، میں بھی تمہارے ساتھ چلتی ہوں۔ دونوں کچن میں آ گئیں۔ تم نے کچن بھی بہت اچھا سجا رکھا ہے، لگتا ہے کہ نہیں کہ یہاں کوئی کام بھی کرتا ہے۔ آمنہ کو عادت تھی جو چیز بھی اچھی لگتی اس کی فوراً ہی تعریف کر دیتی۔ آمنہ آپی، آپ کو کیا پتا، کسی بکھیرنے والے نے گند ڈالنے والے کے لیے تو میں کتنا ترس گئی ہوں۔ چائے کا پانی رکھتے ہوئے وہ اداسی ہو گئی۔ یہ کیا بات ہوئی؟ آمنہ اسے اداس نہ دیکھ سکی تو خفا ہونے لگی۔ تمہاری شادی کو عرصہ ہی کتنا ہوا ہے، لوگوں کے تو 10 سال کے بعد اولاد ہو جاتی ہے۔ انشاءاللہ اللہ جلد ہی کرم کرے گا، اللہ کرے۔ چائے بننے تک آمنہ اسے ادھر ادھر کی باتیں سناتی رہی۔ مہنگائی، اخراجات، بچے، کیبل کے ڈرامے، کالونی کے افسانے، زویا کی سورس آف انفارمیشن آمنہ ہی تو تھی جو اس کی معلومات کو ہمیشہ اپ ٹو ڈیٹ رکھتی تھی۔ آمنہ، ایک بات پوچھوں؟ ناراض مت ہوئیے گا، اسے چائے کا کپ تھماتے ہوئے زویا نے کہا۔ پوچھو۔ وہ کچھ حیران ہوئی۔ دونوں بیڈ روم میں آ بیٹھی تھیں۔ آپ کی اور کامران بھائی کی اتنی لڑائی کیوں ہوتی ہے؟ دیکھنے میں تو کامران بھائی بہت ڈیسنٹ لگتے ہیں، آپ کا مزاج بھی بہت اچھا ہے، پھر آپ دونوں آپس میں اتنا لڑتے کیوں ہیں؟ آمنہ پہلے شرمائی، پھر شرمندہ ہوئی، اس کے بعد شروع ہو گئی۔ تمہیں کیا پتا یہ مرد ذات کتنی کمزاد ہوتی ہے، بظاہر ڈیسنٹ اور معقول نظر آنے والے اندر سے کتنے گھنے اور میسنے ہوتے ہیں۔ پیسے پیسے کو ترساتا ہے یہ ڈیسنٹ بندہ، مجال ہے جو کبھی پوری تنہا گھر میں لایا ہو، 100 بار جھگڑنے کے بعد ہرچا نکالتا ہے۔ میری اکیلی جان ہو تو صبر کر لوں، لیکن ان 4 معصوموں کا کیا کروں، وہ صبر نہیں کر سکتے۔ 100 ہرچے ہیں، نہ ہوں تو پھر بھی بندہ برداشت کر لے، ہونے پر اس نے قسم کھائی ہے کہ ترسا ترسا کر دینے ہیں، بس اپنے اللے دللے پر اڑا لے جتنے مرضی۔ زویا حیرت سے سنتی رہی۔ چائے ختم کر کے اور جلے دل کے بھپولے پھوڑ کر آمنہ چلی گئی۔ زویا کا پھر کام کرنے کو جی نہیں چاہا تو لیٹ گئی۔ ذہن مختلف سوچوں کی اماج کا بنا ہوا تھا، نیند بھی نہ آ رہی تھی، بس عجیب سی بے چینی تھی۔
جس سے چھٹکارا پانے کے لیے وہ دوپہر کا کھانا بنانے لگی۔ شامیر مختلف جگہوں پر انٹرویو دینے گئے تھے۔ کھانا آخری مراحل میں تھا جب وہ آئے اور آتے ہی سیدھا بیڈ روم میں چلے گئے۔ ایسا تو کبھی نہ ہوا تھا کہ انہوں نے گھر آ کر سلام نہ کیا ہو یا اس کا حال نہ پوچھا ہو۔ وہ ٹھٹک کر چولہا بند کر کے پیچھے چلی آئی۔ وہ بیڈ پر ہاتھ پاؤں بالکل ڈھیلے چھوڑے چت یوں پڑے تھے جیسے جسم میں جان ہی نہ ہو۔ وہ گھبرا گئی۔ شامیر، شامیر! اس کے جھنجھوڑنے اور پکارنے پر انہوں نے بمشکل آنکھیں کھولیں۔ ان کا چہرہ بے حد سرخ اور جسم گویا آگ بنا ہوا تھا۔ کیا ہوا ہے؟ وہ ان پر جھکی روحانسی ہو گئی۔ میرے جسم سے جان نکل رہی ہے زویا۔ اور ان سے زیادہ جان زویا کی نکل گئی تھی۔ پھر بھی ہوش سنبھالتے ہوئے وہ کچن کی طرف بھاگی۔ فریزر سے ٹھنڈے پانی کا برتن لے کر واپس آئی تو شامیر بے سود پڑے تھے۔ یا اللہ! دل ہی دل میں نہ جانے کن کن آیات کا ورد کرتے ہوئے اس نے اپنا دوپٹہ بھگو کر ان کے ماتھے، چہرے اور سینے پر پھیرا تھا۔ تھوڑی کاوش کے بعد اسے احساس ہوا کہ جسم میں لگی آگ تھوڑی مدھم ہوئی ہے۔ شامیر نے آنکھیں کھول کر اسے دیکھا۔ تب اس نے آمنہ کو فون کر کے کہا تھا کہ کامران بھائی سے کہیں کسی ڈاکٹر کو لے آئیں۔ ڈاکٹر کے آنے تک وہ بھی مسلسل پٹیاں رکھتی رہی تھی۔ ڈاکٹر نے چیک اپ کیا، انجیکشن اور دوائیاں دیں۔ اس کی ٹھنڈے پانی کی پٹیوں نے کام دکھایا تھا۔ ٹیمپریچر گر کر 101 پر چلا گیا تھا۔ بار بار نہائیں، گرمی کا اثر ہے۔ کچھ دن دھوپ اور گرمی سے بچیں۔ ڈاکٹر صاحب ہدایات دے کر چلے گئے۔ شامیر اٹھے، نہا لیں ایک بار۔ 101 بخار ہے اور جان یوں نکال رہے ہیں جیسے نہ جانے کیا ہو گیا۔ اتنا بخار تو انسان ہنس سے کھیلتے ہی چڑھا لے، تو ہم بھی ہنس کھیل ہی رہے ہیں۔ وہ بادل نوازتا اٹھے تھے، بہت دیر تک شاور کھول کر بیٹھے رہے۔ وہ بار بار باتھ روم کے دروازے سے کان لگا کر سنتی تھی۔ آئی تنگ آ کر دروازہ دھڑدھڑا دیا۔ کیا ہوا؟ سو گئے ہیں؟ اب باہر بھی آ جائیں۔ تم نہ کہیں چین لینے دینا۔ وہ نڈھال سے برآمد ہوئے۔ شام تک زویا کی جان گویا حلق میں اٹکی رہی تھی۔ وہ حرکتیں ہی عجیب و غریب کر رہے تھے۔ آنکھیں بند کر کے عجیب و غریب راگ الاپنے لگتے، لایانی باتیں کرتے جن کا سر پیر بھی سمجھ میں نہ آتا۔ وہ بار بار انہیں جھنجھوڑتی۔ کیا ہوا؟ وہ سرخ آنکھیں کھول کر دیکھتے اور اس کا فق چہرہ دیکھ کر مزے لیتے۔ اس طرح کیوں کر رہے ہیں؟ یار دل چاہ رہا ہے شور مچانے کو۔ شور مچائیں، میری جان کیوں نکال رہے ہیں؟ اچھا ٹھنڈے پانی کی پٹیاں تو رکھو۔ اسے پاس بٹھانے کا بہانہ، پھر درمیان میں اس کا ہاتھ پکڑ کر گال کے نیچے رکھ لیتے، کبھی سینے پر رکھ کر کچھ گنگنانے لگتے۔ تمہارے ہاتھ کتنے نرم ہیں۔ ان کی حرکتوں پر مشکوک ہوتی۔ وہ اٹھنے لگتی تو فوراً کراہتے۔ زویا نے زبردستی تھرمامیٹر ان کے منہ میں ٹھونسنا چاہا۔ بخار تو کافی کم ہے۔ انہوں نے آناکانی کی، لیکن جسم تو ٹھنڈا ہے۔ زویا نے گردن پر ہاتھ رکھا۔ بخار اندر ہے۔ شامیر نے ڈالنا چاہا۔ یہ اندر کا حال بھی بتا دے گا۔ پہلے بتاؤ، ناراضی ختم ہو گئی؟ ہاں۔ خفا کس بات پر تھی؟ زویا نے بغیر جواب دیے تھرمامیٹر منہ میں ٹھونس دیا تھا۔ زویا نے تھرمامیٹر نکال کر دیکھا تو بجائے غصہ کے ہنسی آ گئی۔ ٹیمپریچر بالکل نہیں تھا۔ زندگی میں ہر چیز بے معنی ہے، ایک دوسرے کی رفاقت اور ساتھ کے سوا۔ شامیر کی ایک دن کی بیماری نے زویا کو یہ بات اچھی طرح سمجھا دی تھی۔ ہر چیز دوبارہ سے سیٹل ہوتی چلی گئی۔ شامیر نے گویا سکھ کا سانس لیا تھا۔ زویا کی شامیر پر توجہ کچھ اور بڑھ گئی تھی۔ زندگی شامیر کے بغیر کچھ بھی نہیں۔ اسے ایک بار پھر شدت سے احساس ہوا۔ انہی دنوں اسے اپنے اندر ہونے والی تبدیلی کا احساس ہوا۔ شامیر سے ذکر کرنے کی بجائے اس نے سوچا وہ پہلے ماہا کے ساتھ ڈاکٹر کے پاس سے ہوا ہے۔ شامیر اسے گیٹ پر ہی ڈراپ کر گئے تھے۔ اندر آ کر اسے احساس ہوا وہ غلط وقت پر آئی ہے۔ ماہا اور سکندر کی زوردار جھڑپ ہو رہی تھی۔ سمجھاؤ اپنی اس بے وقوف بہن کو، کیوں میری زندگی جہنم بنا رہی ہے؟ سکندر نے زویا کو دیکھتے ہی کہا تھا۔ وہ دروازے میں ہکا بکا کھڑی رہ گئی۔ اسے نہیں یاد کہ ماہا اور سکندر کی اس سے قبل کوئی چھوٹی سی بھی لڑائی ہوئی ہو۔ زویا نے الینا کو دیکھا جو بیڈ پر بیٹھی بسور رہی تھی۔ اس نے آگے بڑھ کر اسے اٹھا لیا۔ اس سے کیا کہتے ہو؟ وہ جانتی ہی کیا ہے؟ ماہا کے بال بکھرے ہوئے تھے اور آنکھیں متورم، لگتا تھا وہ خوب روئی تھی۔ تم کیا جانتی ہو؟ سکندر ماہا کے سر پر آ کھڑے ہوئے۔ ماہا بھی غصے میں بھڑک کر اٹھی تھی۔ کہاں ہوتے ہو تم آج کل؟ گھر پر تو کبھی نظر نہیں آئے۔ گھر پہ آؤں تمہاری یہ جاہلانہ باتیں سننے کے لیے؟ 1000 بار بکواس کی ہے۔ ان کا رخ زویا کی طرف ہو گیا جو الینا کو کندھے سے لگائے تھپک رہی تھی۔ فیکٹری ڈاؤن جا رہی ہے، ہاتھ پاؤں مار رہا ہوں کہ کچھ رقم ہاتھ آ جائے۔
اور یہ جاہل عورت کچھ سمجھتی ہی نہیں، باہر 10 طرح کی ٹینشن سے نمٹ کر آؤ تو آگے سے مزید کریٹ کرتی ہے۔ ہاں میں جاہل اور احمق ہوں، ماہا حلق کے بل چلائی تھی، اور اس طرح چلاتے ہوئے وہ زویا کو سچ مچ جاہل ہی لگی تھی۔ بہانے بہانے بہانے، یوں کہو کہ تم مجھ سے اور اس گھر سے بھاگنا چاہتے ہو۔ کوئی فکر ہے تمہیں کہ کتنے عرصے سے تم نے گھر کے خرچ کے لیے ایک پیسہ نہیں دیا؟ کیوں نہیں دیا؟ باقاعدگی سے دیتا رہا ہوں۔ وہ پیسے تھے، اس سے زیادہ تو میں اپنی ملازمہ کو دیتی رہی ہوں۔ اب حالات اور ہیں مہا بیگم۔ وہ دانت پیس کر بولے، حالات وہی ہیں، صرف تمہاری نیت بدل گئی ہے، اسی لیے رقم گھر میں لانے کے بجائے باہر اڑانے لگے ہو۔ مہا نے آرام سے الزام عائد کر دیا، تمہارا ایمان بس پیسہ ہے، وہ ملتا رہے تم خوش ہو۔ شوہر کس عذاب سے گزر رہا ہے، اس کی نہ تمہیں پرواہ ہے نہ احساس۔ وہ تیزی سے بیڈ کی سائڈ تک گئے، بریف کیس اٹھا کر بیڈ پر رکھا، کٹاک سے کھول کر چیک بک نکالی اور رقم لکھ کر سائن کر کے چیک اس کی طرف اچھال دیا۔ لو اب اس پیسے کو بیٹھ کر چاٹتی رہو۔ وہ بریف کیس بند کر کے تیزی سے باہر نکل گئے۔ سکندر بھائی، زویا نے پکارا، پھر پلٹ کر مہا کو دیکھا۔ ایک طویل سانس لے کر خود کو یقین دلانے کی کوشش کی کہ اس نے جو کچھ دیکھا وہ خواب نہیں حقیقت ہی تھا۔ مہا یہ سب کیا ہے؟ مہا نے جواب دینے کی بجائے چیک اٹھا کر دیکھا اور بیزاری سے دوبارہ اچھال دیا۔ ذلیل انسان، اس ذرا سی رقم کے لیے اتنی باتیں سنا کر گیا ہے۔ مہا، اس طرز تہاتوں پر زویا ساکت ہی رہ گئی۔ تم ابھی تک کھڑی ہو، آؤ بیٹھو۔ خود وہ تھکی تھکی سی بیڈ پر لیٹ گئی۔ الینا ماں کو دیکھ کر مچلنے لگی تھی، ورنہ اس شور نے اسے بھی سہما دیا تھا۔ ایسا کب سے چل رہا ہے؟ کچھ ہفتوں سے ہی سکندر کی روٹین بدلی ہے۔ اس نے کروٹ بدل کر الینا کو خود سے قریب کر لیا۔ نہ وقت پر گھر آتے ہیں، نہ گھر پہ کھانا کھاتے ہیں۔ ماہانہ خرچ میں بھی اچھی خاصی کمی کر دی ہے، کوئی بات کروں تو لڑنے بیٹھ جاتے ہیں۔ سب کچھ اس حزین چڑیل پر لٹایا جا رہا ہے، وقت، توجہ اور پیسہ۔ کون؟ زویا چونکی۔ نئی سیکرٹری، مہا نے تنفر سے کہا۔ اف، یہ بدگمانی۔ مہا سکندر بھائی کے ساتھ ہمیشہ ذہین اور خوبصورت سیکرٹری رہی ہیں، لیکن ان کا آپس میں صرف پروفیشنل تعلق ہوتا ہے اور بس، تو پھر ایک دم یہ تبدیلیاں کیسیں؟ سکندر بھائی پریشان ہیں، ہو سکتا ہے واقعی ان کا بزنس خسارے میں جا رہا ہو۔ بزنس خسارے میں جا بھی رہا ہے تو گھر کو جہنم کی سوشی میں بنا رکھا ہے۔ وہ تنک کر گویا ہوئی۔ زویا ایک طویل سانس لے کر رہ گئی، گویا اس میں بھی قصور صرف سکندر کا ہی تھا۔ وہ جب بھی گھر آئیں تم لڑو گی، جھگڑو گی تو گھر تو خود بخود جہنم بن جائے گا۔ گھر کا ماحول خوشگوار رکھنا تو تمہارا کام ہے نا۔ سکندر بھائی پریشان ہیں، تم ان کے ساتھ ان کی پریشانیاں شیئر کرو، انہیں حوصلہ دو، اس طرح ایک دوسرے پر اعتماد بڑھتا ہے، شکوک کم ہوتے ہیں۔ کون جانے؟ مہا نے ایک طویل سانس کھینچی۔ پریشان ہیں یا مجھ سے دور بھاگ رہے ہیں؟ کم آن مہا، تم ابھی تک اپنے شوہر کی فطرت بھی نہ پہچان سکی۔ یہ مردوں کی ذات انتہائی ناقابل اعتبار ہوتی ہے۔ زویا کو آمنہ کی بات یاد آ گئی۔ تم اور آمنہ بس ایک ہی زاویے سے سوچتی ہو۔ آمنہ کون؟ مہا نے الینا کو سیدھا کرتے ہوئے پوچھا، جو ماں کے سینے پر سر رکھ کر فوراً ہی سو گئی تھی۔ میری پڑوسن، ہمہ وقت ان کے گھر میں برتن ٹوٹتے ہیں، اور خدا نے واسطہ یہ سچویشن تمہارے گھر میں ہو، لڑکی سدھر جاؤ۔ میں سدھروں؟ مہا نے اسے گھورا۔ دونوں ہی سدھر جاؤ تو اچھا ہے۔ ویسے آج تم اچانک کیسے نازل ہو گئی، ورنہ تو کئی بار فون کرنے پر بھی نہیں آتی۔ ہاں میں تو، زویا اس کے کان میں گھسی۔ کیا؟ مہا تو اچھل ہی پڑی، فوراً اٹھ کر بیٹھ گئی۔ چلو ڈاکٹر کے پاس چلتے ہیں، اسی لیے تو آئی ہوں۔ ملازمہ کو الینا کے بارے میں ہدایات دیتے ہوئے وہ اسے ڈاکٹر کے پاس لے گئی تھی، اور ڈاکٹر نے چیک اپ کے بعد تصدیق کی مہر لگا دی تھی۔ زویا، زویا۔ مہا نے بے اختیار اسے پیار کیا تھا، شاید وہ زویا سے بھی زیادہ خوش ہوئی تھی۔ یہاں سے سیدھا وہ امی کے پاس گئی تھیں، اور امی نے تو جب سے الینا ہوئی تھی اس کے لیے نہ جانے کون کون سی منتیں مان رکھی تھیں۔ ہدایت کی ایک طویل فہرست تھی جو امی نے اسے دی، اور اس کی اپنی کیفیت بھی عجیب سی تھی۔ وہ خوش ہونے کے ساتھ ساتھ اندیشوں اور فکروں میں مبتلا ہو گئی تھی۔ حالات جس نہج پر جا رہے تھے اس میں بچے کے اخراجات کہاں سے پورے ہوتے؟ تم آج یہیں رک جاؤ، امی نے زور دیا۔ نہیں امی، آج میں جاؤں گی، شامیر کو بتا کر بھی نہیں آئی، پھر کسی روز رکوں گی۔ اس نے معذرت کی، پھر مہا کی طرف دیکھ کر قدرے شریر سے لہجے میں گویا ہوئی۔ اپنی اس بیٹی کو بھی سمجھا دیجئے، یہ سکندر بھائی کے ساتھ ہاں مہا جھگڑا کرتی ہے۔ کیا میں ہاں مہا جھگڑا کرتی ہوں؟ امی، اس سے قبل کہ وہ اپنی سرگزشت سنانا شروع کرتی، زویا اسے کھینچ کر لے گئی۔ پھر کبھی سنانا۔
ابھی تو مجھے گھر ڈراپ کر دو، تمہیں شامیر کو خوشخبری سنانے کی جلدی ہوگی۔ ظاہر ہے۔ زویا، گاڑی کے بغیر گزارا ہو جاتا ہے؟ مہا نے پوچھا۔ ہاں، ہو ہی جاتا ہے، وہ دل محسوس کر رہ گئی۔ مہا نے اسے باہر ہی ڈراپ کیا تھا، اندر آؤ نا۔ کباب میں ہڈی، کون جانے تم یہ گڈ نیوز شامیر کو کس انداز میں سنانا چاہو۔ وہ شرح ہوئی۔ تم نے کس انداز میں سنائی تھی؟ زویا نے جوابی حملہ کیا۔ ایسی باتیں بتائی تھوڑا ہی جاتی ہیں۔ وہ ہاتھ ہلا کر گاڑی سمیت ہوا ہو گئی۔ زویا اندر آئی تو شامیر آ چکے تھے، کچن میں آملیٹ بنانے کی تیاری کی کوشش میں ہی ہلکان ہو گئے تھے۔ شکر ہے تم آ گئیں۔ آرام سے سب چھوڑ چھاڑ کرسی کھینچ کر بیٹھ گئے۔ زویا نے فرائنگ پین اوپر رکھا، شامیر نے ڈبل روٹی نکالی تھی، اس نے واپس فریج میں رکھ کر آٹا نکال لیا۔ چھوڑو نا، سلائس جل جائیں گے، اب کہاں روٹیاں پکاؤ گی؟ زویا نے خاموشی سے توا اوپر رکھا اور انڈے پھینٹنے لگی۔ اتنی خاموشی؟ انہوں نے فوراً ہی محسوس کیا۔ تم آ کہاں سے رہی ہو؟ مہا کے ساتھ گئی تھی، تو تمہاری بولتی اس نے بند کی ہے۔ وہ ہنسنے لگے۔ ہم لوگ ڈاکٹر کے پاس سے آ رہے ہیں۔ اس کی طبیعت تو ٹھیک تھی؟ شامیر چونکے۔ اسے نہیں، مجھے ڈاکٹر کو دکھانا تھا۔ زویا کے ہاتھ تیزی سے چل رہے تھے۔ تمہیں کیا ہوا ہے؟ وہ مزید حیران ہوئے۔ بظاہر تو اچھی بھلی دکھائی دے رہی تھی۔ میں گائناکالوجسٹ کے پاس گئی تھی اور میری رپورٹ پازیٹیو ہے۔ زویا نے ذرا سی گردن موڑ کر شامیر کو دیکھا اور دوبارہ سے کام میں مصروف ہو گئی۔ شامیر ششدر رہ گئے، پھر تیزی سے اٹھ کر قریب آئے۔ تم نے کیا کہا ہے؟ جو آپ نے سمجھا، وہ اطمینان سے گویا ہوئی۔ شامیر نے اسے اپنی طرف گھما لیا۔ اس کا مطلب ہے کہ تم… ان کا جوش اور خوشی دیدنی تھی۔ پھر وہ ذرا سا چونکے، اس کی ٹھوڑی کے نیچے انگلی رکھ کر چہرہ اوپر کیا اور بغور جائزہ لیا۔ پھر بولے، کیا تم خوش نہیں ہو؟ میں خوش ہوں شاہ۔ وہ مڑ کر آملیٹ پھینٹنے لگی۔ تو خوش نظر کیوں نہیں آ رہی؟ شامیر، ان حالات میں بچہ، وہ ایک پل میں ہی سمجھ گئے تھے۔ بالکل پاگل اور احمق بیوی ہے میری۔ انہوں نے ہاتھ بڑھا کر برنر بند کر دیا، اسے بازو کے گھیرے میں کرسی تک لے آئے۔ شکر نہیں کرتے کہ اللہ ہم پر مہربان ہوا ہے، اور وہ بھی شادی کے 2 سال بعد۔ اولاد کتنی بڑی نعمت ہے، یہ کسی ایسے جوڑے سے پوچھو جو 10 سال کے بعد بھی حکیموں اور ڈاکٹروں کے ہاں دھکے کھاتے پھر رہے ہیں۔ لیکن شاہ… بات تو سنو، انہوں نے نرمی سے اپنے محسوس انداز میں ٹوکا۔ ہم تم کس چیز پر قادر ہیں؟ وہ ہے نا اوپر، فکریں کرنے والا، وہ کرے گا اس کے لیے سارے بندوبست، جیسا کہ اس نے کیا ہے۔ زویا سر اٹھا کر انہیں دیکھنے لگی۔ مجھے پرانی جاب پر بحال کر دیا گیا ہے۔ فیروز گیلانی واپس آ گئے تھے۔ انہوں نے خود تحقیقات کروائی ہیں، مجھ پر لگے سارے الزامات بے بنیاد ثابت ہوئے ہیں، اور انہوں نے مجھے فوراً واپس بلایا ہے، مزید مراعات کے ساتھ، جس میں ایک خوبصورت گھر اور گاڑی شامل ہے، اور یہ ازالہ ہے اس تکلیف کا جو مجھے اٹھانا پڑی۔ بتاؤ، آیا اللہ کے انصاف پر اعتبار کرتا ہے نا وہ سارے انتظام، اور انسان ہے کہ فوراً ناشکری کرنے لگتا ہے۔ ہاں شامیر، آپ ٹھیک کہتے ہیں۔ وہ شرمندہ سی ہو گئی۔ لیکن ایک بات تو بتاؤ، ان کے انداز و اطوار شریر ہوئے، یہ اتنی پیاری خبر اتنے روکھے پھیکے انداز میں سناتے ہیں، تو پھر کیسے سناتے ہیں؟ یہ ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ اتوار کا دن تھا، شامیر نہ خود اٹھے نہ اسے اٹھنے دیا۔ سو جاؤ یار، صبح صبح اٹھ کر کھٹ پر شروع کر دو گی۔ زویا کی بھی نیت خراب ہو گئی۔ شامیر کو ری جوائن کیے 1 ہفتہ ہوا تھا۔ پہلے مرحلے میں انہیں گاڑی ملی تھی، 1-2 ہفتوں تک گھر بھی ملنا تھا۔ ہم یہ گھر کرائے پر دے دیں گے، ایک مستقل آمدنی ادھر سے بھی ملتی رہے گی، شامیر نے پلان کیا تھا۔ اکٹھی خوشخبریوں نے گویا ان کے اندر توانائی سی بھر دی تھی، اور کیونکہ کھو کر پانے کا مرحلہ تھا، اسی لیے ہر چیز کی قدر بھی بہت تھی۔ تیز بیل کی آواز پر زویا کی آنکھ کھلی تو ہڑبڑا کر جاگی۔ صبح صبح کون آ گیا؟ شامیر بیزاری سے اٹھے۔ زویا کی نگاہ وال کلاک تک گئی۔ 9 بج رہے ہیں سر، اور گرمیوں میں اسے دوپہر کا نقطۂ آغاز ہی سمجھیں۔ باتھ روم کی طرف جاتے ہوئے اس نے گویا اطلاع دی، کتنی بار منع کیا ہے مت سویا کرو اتنی دیر تک۔ شامیر نے ڈانٹا۔ کیا؟ زویا حیران ہو کر پلٹی، مگر وہ کمرے سے نکل چکے تھے۔ وہ جھنجھلا کر باتھ روم میں گھس گئی۔ اطمینان سے نہا کر باہر نکلی تو سامنے بیٹھی مہا کو دیکھ کر حیران رہ گئی۔ دوسرے صوفے پر شامیر کچھ سنجیدہ تاثرات لیے بیٹھے تھے۔ مہا، تم اتنے صبح؟ 9 بج رہے ہیں، شامیر نے اطلاع دی۔ جانتی ہوں، وہ جھنجھلائی۔ پھر مہا کی طرف متوجہ ہوئی۔ خیریت تو ہے نا؟ خیریت کہاں ہے، میں شامیر بھائی کے پاس آئی تھی۔ وہ پریشان نظر آ رہی تھی۔ سکندر بھائی کے ساتھ جھگڑا ہو گیا ہے، زویا نے اندازہ لگایا۔
جھگڑا کیا کروں، وہ مجھے کبھی ملے تو ساری ساری رات گھر نہیں آتے، کبھی آ جائیں تو صبح صبح ہی نکل جاتے ہیں۔ نہ گھر کی فکر ہے، نہ میری اور نہ اپنی بچی کی۔ مجھے تو ایک طرف رکھیں، علینا کو بھی ٹائم نہیں دیتے۔ بہت عرصے سے میں سکندر سے ملا ہی نہیں ہوں۔ تم نے بات کی سکندر سے؟ شامیر نے پوچھا تو مہا اور چڑ گئی۔ کیا بات کروں، کوئی بات کروں تو بس کاٹ کھانے کو دوڑتے ہیں۔ رات کے 2 بجے گھر آئے، میں نے بس اتنا پوچھا کہ یہ وقت ہے گھر آنے کا۔ بریف کیس اٹھا کر دیوار پر دے مارا، کہنے لگے اب بھی نہ آتا۔ شامیر اور زویا ایک دوسرے کو دیکھ کر رہ گئے۔ یہ پوچھنے کی بجائے تم ان سے کھانے یا پانی کا پوچھ لیتی۔ زویا سے رہا نہ گیا تو ٹوک بیٹھی۔ تمہیں تو ساری غلطیاں میری ہی نظر آتی ہیں، مہا چڑکی۔ شامیر بھائی ہمارا کوئی بھائی ہوتا تو اس کے پاس جاتی، وہ یقیناً میرے لیے کچھ نہ کچھ کرتا۔ اب تو آپ ہی ہیں، پلیز کچھ کریں، پتہ تو کریں کہیں کسی اور عورت کا چکر تو نہیں ہے۔ میں ابو سے بھی یہ بات نہیں کر سکتی، وہ بھی زویا جیسے ہیں، فوراً مجھے ہی نصیحتیں شروع کر دیں گے۔ تم فکر مت کرو، میں سکندر سے جلد ہی ملوں گا، شامیر نے تسلی دی۔ اوفو، ان سے بات نہیں کرنا ہے، اب کیا وہ اپنے منہ سے تسلیم کریں گے؟ چپکے سے پتہ کروائیں۔ مہا بی بی، آپ نے مجھے جیمز بانڈ سمجھ رکھا ہے؟ شامیر مسکرائے۔ پلیز۔ اوکے، میں کرتا ہوں کچھ، شامیر نے تسلی دی، پھر زویا کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگے مہا کو چائے وائے پلاؤ، بلکہ تم دونوں مل کر تگڑا سا ناشتہ بنا لو، چھٹی کا دن ہے، میں ذرا بات لے لوں۔ سکندر بھائی گھر پہ نہیں تھے؟ شامیر کے جانے کے بعد زویا نے پوچھا۔ نہیں، صبح ہی نکل گئے تھے۔ اس نے تھکے تھکے انداز میں صوفے کی پشت سے سر ٹکا دیا اور علینا امی کی طرف چھوڑ آئی تھی۔ امی ٹھیک کہتی ہیں، تمہارے بچے انہیں ہی پالنے پڑیں گے، زویا نے ہلکے پھلکے لہجے میں کہا۔ مہا چپ رہی، نہ جانے کس سوچ میں ڈوب گئی تھی۔ تم فکر مت کرو، شامیر پتہ کریں گے، انشاءاللہ تمہارے سارے شکوک دور ہو جائیں گے۔ زویا نے پیار سے اس کے بالوں میں انگلیاں چلائیں۔ اللہ کرے، وہ بند آنکھوں سے گویا ہوئی۔ چلو اٹھو، ناشتہ بناتے ہیں۔ زویا اس کا دھیان بٹانا چاہتی تھی۔ پلیز زویا، میں کچھ دیر ریلیکس کرنا چاہتی ہوں۔ اوکے۔ دروازہ بند کر دینا، مہا نے کہا تو باہر نکل کر زویا نے دروازہ بند کر دیا۔ فریج سے مطلوبہ سامان نکالتے ہوئے اس کا ذہن زویا کے مسئلے میں ہی الجھا رہا تھا۔ کچھ منگوانا ہو تو بتاؤ، شامیر بات لے کر آ گئے تھے۔ نہیں، سب کچھ ہے، اس نے جلدی جلدی ہاتھ چلاتے ہوئے کہا۔ بیڈ روم میں مہا آرام کر رہی ہے، آپ لاؤنج میں چلے جائیں۔ پھر کوئی کچھ خیال آنے پر پوچھنے لگی، شاہ آپ کو لگتا ہے کہ سکندر بھائی؟ کیا کہہ سکتے ہیں؟ شامیر نے مزید کچھ کہنے سے گریز کیا۔ جب تک کوئی اچھی بری بات تصدیق کے ساتھ ان کے سامنے نہ آ جائے، وہ اس کے بارے میں دعویٰ نہیں کیا کرتے تھے، خواہ وہ ان کا کتنا ہی قریبی عزیز کیوں نہ ہو۔ زویا کو ان کی شخصیت کی یہی خوبیاں پسند تھیں۔ ناشتہ بنا کر اس نے لاؤنج میں لگایا تھا۔ وہ لوگ ناشتہ کر ہی رہے تھے جب ساتھ والے گھر سے دھاڑ دھاڑ کھڑاک ٹھا ہونے لگی۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ مہا نے حیرت سے ہاتھ روک کر پوچھا۔ ابھی پتہ چل جائے گا، زویا نے مسکراتے ہوئے کہا اور اٹھ کر لاؤنج کی کھڑکی کھول دی۔ آوازیں واضح ہونے لگی تھیں۔ شامیر نے اسے گھور کر دیکھا۔ کن گناہوں کی سزا ملی ہے؟ کیا دیکھا میرے والدین نے تم میں؟ سزا تو میں بھگت رہی ہوں، ٹھا۔ تب تو یوں پیسے کی ریل پیل دکھاتے تھے، انہیں کیا معلوم تھا کنگلوں کے سپرد کر آئے ہیں؟ کس چیز کی کمی ہے تمہیں، ناشکری عورت؟ دیا کیا ہے مجھے؟ نہ ڈھنگ کا پہننے کو، نہ ڈھنگ کا کھانے کو، اوپر سے یہ 4 جھونکی جو میری جان کو چمٹی ہیں۔ اپنے اللوں تللوں سے فرصت ملے تو ان کو دیکھو، ٹھا ٹھا دھاڑ دھاڑ۔ مائی گاڈ، یہ کس قسم کے علاقے میں رہتے ہو تم لوگ؟ ماہا تو گویا سر تھام کر رہ گئی۔ ارے نہیں، اچھے محبت کرنے والے لوگ ہیں، بس ذرا لڑائی میں، زویا نے کہنا چاہا۔ کیسے رہ لیتی ہو ان جاہل لوگوں میں؟ مجھے اگر ایسے علاقے میں رہنا پڑے تو میں تو شاید پاگل ہی ہو جاؤں۔ شامیر اور زویا نے ایک دوسرے کو دیکھا، تبھی فون کی بیل بج اٹھی۔ میں دیکھتا ہوں۔ زویا کو اٹھتے دیکھ کر شامیر نے اسے روکا اور خود اٹھ کر ریسیور اٹھا لیا۔ جی السلام علیکم آنٹی۔ زویا اور ماہا دونوں شامیر کی طرف متوجہ ہوئیں۔ جی یہی ہے۔ انہوں نے ماہا کی سم دیکھا، پھر خاموشی سے بات سننے لگے۔ او نو، بے اختیار ان کے منہ سے نکلا۔ کیا ہوا؟ ماہا لاشعوری طور پر کھڑی ہو گئی۔ زیادہ چوٹ تو نہیں آئی؟ کیا ہوا بھائی؟ وہ ان کے قریب چلی آئی۔ انہوں نے ہاتھ کے اشارے سے خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ ٹھیک ہے، ہم آتے ہیں۔ شامیر نے ریسیور رکھا، پھر ان کی طرف پلٹے۔ تم لوگ اتنا پریشان کیوں ہو رہی ہو؟ کوئی خاص بات نہیں۔ علینا ذرا گر گئی تھی۔ کیا؟ ماہا کا رنگ اڑ گیا۔ زیادہ تشویش کی بات نہیں ہے، ہلکی سی چوٹ تھی، ڈاکٹر بینڈیج کر گیا ہے۔ انہوں نے تسلی دی۔ ماہا نے تیزی سے گاڑی کی چابی اٹھائی۔ میں چلتی ہوں۔ شامیر نے آہستگی سے اس کے ہاتھ سے چابی لے لی۔
ہم بھی چلتے ہیں۔ علینا امی کی گود میں تھی اور اس کے ماتھے پر بینڈیج تھی، سفید فراک پر ہون لگا تھا۔ ماہا نے اسے گود میں لیا اور سینے سے لگا کر رونے لگی۔ بچی ماں کے رونے سے گھبرا کر رو پڑی۔ پاگل ہو گئی ہو، بچی کو بھی پریشان کر رہی ہو۔ زویا نے اسے گھرکتے ہوئے علینا کو لینا چاہا، مگر وہ مزید ماں کے ساتھ لپٹ گئی۔ آخر زویا نے اسے سنبھال کر تھپکنا اور پچکارنا شروع کر دیا۔ چوٹ کیسے لگی؟ زویا نے پریشان بیٹھی امی سے پوچھا۔ یہیں کشنوں کے سہارے بیٹھی تھی میرے پاس، سکندر کا فون آیا تو وہ سننے چلی گئی۔ اس نے شاید میز پکڑ کر اٹھنے کی کوشش کی تو میز کا کونا۔ اوفو امی، آپ اسے اکیلا چھوڑ کر گئیں کیوں؟ ماہا جھنجھلائی۔ لو، یہ بھی خوب کہی، میں ایک اکیلی بوڑھی جان گھر کے 100 جھمیلے کس کو پوری پڑوں؟ اوپر سے آئے دن تم یہ ننھی سی بچی چھوڑ جاتی ہو۔ میں کیا آیا لگی ہوں جو پہلے تمہیں پالوں پھر تمہاری اولادوں کو؟ میں بھر پائی، سنبھالو خود ہی، میرے پاس چھوڑنے کی ضرورت نہیں۔ امی علینا کی چوٹ سے گھبرائی ہوئی تھیں، اسی لیے غصے میں آ گئیں۔ حالانکہ تنہائی کے خیال سے وہ خود علینا کو فون کر کے بلا لیا کرتی تھیں۔ ماہا کا یہ مطلب نہیں تھا امی، پتہ تو ہے آپ کو کتنا چھوٹا سا دل ہے۔ علینا کو دیکھ کر گھبرا گئی ہے، زویا نے تسلی دی۔ نہ بابا، پرائی اولاد پرائی ہی ہے، کل کو خدا نے واسطہ کچھ اور ہو گیا تو پھر ابھی آئے گا اس کا باپ، اس سے خود ہی نمٹنا۔ آپ نے سکندر کو بھی بتا دیا؟ حد کرتی ہیں، ماہا بگڑی۔ بتایا تو ہے، سکندر سے بات کر رہی تھی جب علینا گری۔ امی چڑھ گئیں۔ میرا خیال ہے شامیر کھنکھارے، یہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے کہ اس پر بحث کی جائے، بچے تو گرتے ہی ہیں۔ اسی طرح ایک سے دوسرا قدم اٹھاتے ہوئے وہ گرنا اور سنبھلنا سیکھتے ہیں۔ اور بیبی کو دیکھیں، ہر چیز سے بے نیاز کتنے سکون سے سو گئی ہے۔ علینا ماہا کے کندھے سے لگی سو رہی تھی، ماہا نے اسے گود میں لے لیا۔ میری بھی مت ہی ماری گئی ہے، تمہیں بیٹھنے کو بھی نہیں کہا۔ تم سناؤ، سب ٹھیک ہے؟ جاب کیسی جا رہی ہے؟ امی اپنے دونوں دامادوں سے بہت خوش تھیں، انتہائی ادب کرنے والے اور ہوش اخلاق تھے۔ دعائیں ہیں آپ کی، سب بہت اچھا چل رہا ہے۔ میں چائے بنواتی ہوں۔ امی نے اٹھنا چاہا مگر زویا نے روک دیا۔ ہم ابھی ناشتہ کر کے آ رہے ہیں۔ ہاں، مگر چائے درمیان میں رہ گئی تھی، اب تم اٹھو اور فٹافٹ سب کے لیے چائے بنا لو، شامیر نے کہا تو زویا انہیں گھورتے ہوئے کھڑی ہو گئی۔ تبھی سکندر آ گئے، سب سے ملے، علینا کو دیکھا۔ شامیر کو ان کے انداز میں سرد مہری سی محسوس ہوئی، وہ واقعی پریشان اور الجھے سے لگ رہے تھے۔ اٹھو، گھر چلیں۔ ماہا کو مخاطب کرتے ہوئے ان کا لہجہ درج سا ہو گیا تھا۔ ارے بیٹا، تھوڑی دیر بیٹھو، کوئی چائے ناشتہ کچھ تو۔ امی شاید ان کے لہجے سے ہی بوکھلائی تھیں۔ کچھ نہیں آنٹی، انہوں نے منع کرتے ہوئے ماہا کو دیکھا۔ زویا کا خیال تھا کہ سکندر کے موڈ کا احساس کرتے ہوئے ماہا فوراً ہی اٹھ جائے گی، مگر اس کے برعکس ماہا کہنے لگی، سکندر آج میں یہیں رک جاتی ہوں، علینا ٹھیک نہیں ہے اور تم سے تندرست بچی نہیں سنبھالی جاتی، بیمار بچی کیا حق سنبھالو گی؟ سکندر چبا چبا کر گویا ہوئے۔ تو اور کون سنبھالتا ہے؟ سب کے سامنے ماہا جذبسی ہو گئی، کبھی ملازمہ کے سر چھوڑ گئیں، کبھی امی کے حوالے کر دی، خود کو سیر سپاٹوں سے فرصت ملے تو بچے کی ذمہ داری محسوس ہو، وہ تو الٹ ہی پڑے۔ کون سے سیر سپاٹے کرتی ہوں میں؟ تمہیں تو ہر جگہ ہر کسی کے سامنے بس میری ہی حامیاں نظر آتی ہیں، کبھی اپنی گریبان میں بھی جھانک لیا کرو۔ بس غصہ آیا نہیں اور ماہا بد لحاظ ہوئی نہیں۔ کیا جھانکوں اپنے گریبان میں؟ تم کتنا وقت دیتے ہو لینا کو؟ اپنی اس چمک چھلوں سے فرصت ملے تب بیوی اور بچی یاد آئے۔ کیا جاہل عورت پلے پڑی ہے۔ جاہل تو لگوں گی، وہ ذہین فتین جو نظروں کے سامنے ہے، وہ ترکی بترکی گویا ہوئی۔ دوسروں کے سامنے تماشا بننے اور بنانے کا شوق ہے تمہیں؟ اٹھ جاؤ اب۔ کہہ دیا نا، نہیں جا رہی ہوں، کل آ جاؤں گی، وہ تڑک کر بولی۔ بھاڑ میں جاؤ، بیٹھی رہو، کل بھی آنے کی ضرورت نہیں۔ سکندر تیزی سے مڑے اور لمبے لمبے ڈھک بھرتے چلے گئے۔ ارے یہ روکو بھی، سکندر بیٹا۔ امی جو ہکا بکا دونوں کی گفتگو سن رہی تھیں، بوکھلا کر پکارنے لگیں اور نہ رکنے پر ماہا پر الٹ پڑیں۔ تمہارا دماغ ٹھیک ہے؟ یہ کیا حماقت تھی؟ کیوں سکندر کے منہ کو آ رہی تھیں؟ اس طرح بات کرتے ہیں شوہر سے؟ مجھے ڈانٹیں، اس کو نہیں دیکھ رہی تھیں کیسے بڑھ بڑھ کر باتیں کر رہے تھے؟ مرد کا کیا ہے، گرم ہو ہی جاتا ہے، آگے سے کیا دو بدو مقابلہ بازی شروع کر دیتے ہیں۔ امی کو سخت تاؤ آ رہا تھا۔ آپ جیسی عورتیں ہیں جنہوں نے مردوں کو سر پر چڑھا رکھا ہے، تم اتار لو، سر چڑھا رکھا ہے۔ زویا نے چور نظروں سے شامیر کو دیکھا، یہ ہنگامہ شامیر کے سامنے نہیں ہونا چاہیے تھا۔ شامیر نے نظروں کا زاویہ بدل کر اسے دیکھا، پھر کھڑے ہو گئے۔ میرا خیال ہے زویا، ہم چلتے ہیں۔ جی، وہ فوراً ہی کھڑی ہو گئی۔ اس کی سعادت مندی پر شامیر نے مسکراہٹ دبا لی۔ امی نے بھی روکنے کی کوشش نہیں کی۔ تم لوگ تو میرے ساتھ آئے تھے۔ ماہا کو اچانک خیال آیا،
گاڑی لے جاؤ، بعد میں بھجوا دینا۔ کوئی بات نہیں، موسم اچھا ہے، ہم مین روڈ تک پیدل مارچ کریں گے۔ وہ دونوں خدا حافظ کہہ کر باہر نکل آئے۔ باہر نکل کر احساس ہوا موسم اتنا بھی اچھا نہیں تھا، اچھی خاصی گرمی ہو رہی تھی۔ کیا سوچ رہی ہو؟ بہت دیر تک وہ کچھ نہ بولی تو شامیر نے پوچھا۔ زویا نے گردن موڑ کر انہیں دیکھا۔ میں سوچ رہی تھی شاہ، زندگی اتنی مشکل نہیں ہوتی جتنی ہم خود بنا لیتے ہیں۔ زندگی گزارنے کے لیے تھوڑا سا صبر، بہت سا حوصلہ اور مثبت سوچ کی ضرورت ہوتی ہے، اور یہی سب ختم ہوتا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا۔ ماہا کچھ جذباتی ہے، زویا نے اعتراف کیا۔ سکندر بھی کم نہیں، دونوں ایک سے ہیں۔ اگر وہ اپنے مسائل ایک بار ڈھنگ سے بیٹھ کر ماہا کے ساتھ ڈسکس کرے تو شاید وہ اتنا ریئیکٹ نہ کرے، لیکن ماہا کو بھی تو تھوڑا صبر سے کام لینا چاہیے۔ ہاں، اسے سکندر کی پرابلم سمجھنے چاہیے، شامیر نے تائید کی۔ تبھی زویا کی توجہ ایک گھر کے چھوٹے سے لان میں کھیلتے بچوں نے کھینچ لی تو قدم خود بخود تھم گئے۔ وہ مبہوت انہیں دیکھتی رہی اور شامیر اس کو۔ شاہ، وہ کیسا ہوگا؟ اس نے بےہودی کے عالم میں پوچھا۔ کون؟ اس کے چہرے پر بکھری دھنک کو دیکھتے ہوئے بولے۔ آپ جیسا یا میرے جیسا؟ تمہارے جیسی۔ جیسی؟ زویا نے سوالیہ نظروں سے انہیں دیکھا۔ ہاں، مجھے بیٹی چاہیے تمہارے جیسی۔ مجھ میں ایسا کیا ہے؟ وہ جنگلے سے ٹیک لگا کر کھڑی ہو گئی۔ شامیر نے کبھی لفظوں میں اظہار نہیں کیا تھا، مگر زویا کا جی چاہا آج وہ کچھ کہیں۔ لونگ، کیئرنگ، ساتھ دینے والی، سب سے بڑھ کر تابع دار۔ زویا کی آنکھیں لو دینے لگیں۔ لیکن مجھے آپ جیسا چاہیے، حوصلے اور برداشت والا۔ اچھا، وہ ہنسے۔ زویا گردن موڑ کر پھر سے بچوں کو دیکھنے لگی تھی۔ فیکٹری بے حد نقصان میں جا رہی ہے، آئے دن کوئی نہ کوئی مسئلہ کھڑا ہو جاتا ہے۔ بینک میں پیسہ نہیں ہے، ورکرز الگ ناراض ہیں، ان کے اپنے مطالبات شدت پکڑتے جا رہے ہیں، بینک کا قرضہ دینا ہے۔ کچھ مخالف عناصر ہیں جو اس صورتحال سے اچھا خاصا فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ میری کچھ سمجھ میں نہیں آتا، کوئی رستہ دکھائی نہیں دیتا۔ تھکے تھکے سے لہجے میں سکندر بتا رہے تھے اور شامیر خاموشی سے سن رہے تھے۔ ملازم ان کے سامنے کولڈ ڈرنکس کے گلاس رکھ گیا تھا، لیکن ابھی تک کسی نے انہیں چھوا تک نہیں تھا۔ تو اس خسارے سے نکلنے کا کوئی نہ کوئی رستہ تو ہوگا؟ شامیر نے پوچھا۔ سوچ رہا ہوں گھر بھیج دوں۔ گھر؟ شامیر چونکے۔ مگر وہ گھر تم نے بہت شوق سے بنوایا تھا۔ ہاں، مگر اس صورتحال میں کم از کم بینک کی طرف سے تو سکون ہو۔ یہ بینک والے بھی ہم جیسوں کے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑ جاتے ہیں۔ یہ لوگ کروڑوں روپیہ ہڑپ کر جاتے ہیں اور ڈرکار تک نہیں لیتے۔ دراصل شامیر، مجھے بزنس کی طرف آنا ہی نہیں چاہیے تھا۔ زمیندار کے بیٹے کو زمینداری ہی سوٹ کرتی تھی، اچھی بھلی زمینوں سے آمدنی آ رہی تھی۔ نہ جانے کب یہ فیکٹری لگانے کا خیال دل میں سما گیا۔ اپنے حصے کی زمین بیچ ڈالی۔ بھلا یہ بزنس اور فیکٹریوں کے جھمیلے ہم جیسوں کے بس کا روگ ہیں۔ وہ بے حد مایوس تھے۔ ایسی بھی کوئی بات نہیں، اتنے سالوں سے اس فیکٹری کو تم اپنی ذاتی کاوش اور محنت سے اچھا خاصا چلا رہے تھے، اتنا پروفٹ بھی کمایا ہے۔ یہ اتار چڑھاؤ تو ہر بزنس مین کے سامنے آتا ہی ہے، ایک دن اس سے بھی نکل جاؤ گے۔ شامیر نے تسلی دینا چاہی۔ ہاں، لیکن ان کے پیچھے پیسہ ہوتا ہوگا۔ میں تو اتنا خالی ہاتھ ہوں کہ اتنا سا جھٹکا برداشت نہیں کر سکتا۔ اوپر سے ماہا، اس نے تھک کر کرسی کے پشت سے سر ٹکا دیا۔ تم نے کبھی بیٹھ کر تفصیل سے اس کے ساتھ یہ پرابلمز ڈسکس کیے ہیں؟ اسے اعتماد میں لینے کی کوشش کی؟ شامیر نے پوچھا۔ وہ موٹی عقل کی عورت ہے، سکندر تنفر سے گویا ہوئے۔ سکندر، وہ تمہاری بیوی ہے، اور بیوی سے بڑھ کر ہمدرد کوئی اور نہیں ہو سکتا۔ بیوی میں بھی فرق ہوتا ہے۔ جس بیوی کو صرف پیسہ خرچ کرنے کی عادت ہو، اسے اس بات کی کیا پرواہ کہ شوہر کس ذہنی اذیت سے گزر رہا ہے، لیکن جنہوں نے اتنا پیسہ اکٹھا دیکھا نہ ہو، وہ یوں ہی آپے سے باہر ہو جاتی ہیں۔ شامیر کو سکندر کا لہجہ اور جملہ دونوں ہی برے لگے، مگر انہیں اپنے تاثرات چھپانے میں کمال حاصل تھا، اسی لیے رسانیت سے گویا ہوئے۔ وہ صرف تھوڑی سی جذباتی اور لاؤبالی ہے، وہ احمق اور بے وقوف ہے، سکندر نے برجستگی سے کہا۔ شامیر کے چہرے پر ناگواری سی چھا گئی۔ کچھ بھی تھا، آخر وہ اس کی بیوی اور بچے کی ماں تھی۔ اس طرح کسی دوسرے کے سامنے اپنی بیوی کی یوں تذلیل شامیر کو پسند نہیں آئی تھی۔ بہرحال سکندر، میں صرف اتنا ہی کہوں گا کہ کوشش کرو گھر میں سکون رہے۔ گھر میں سکون ہو تو باہر کے مسائل سے نمٹنا آسان ہو جاتا ہے۔ یہ بات ماہا کو سمجھائیں، تم دونوں سمجھ جاؤ تو اچھا ہے۔ شامیر مسکرائے۔ ماہا نے آپ کو اپنا وکیل بنایا ہے؟ سکندر بھی مسکرائے۔ ارے کہاں، میں تو یوں ہی برسبیل تذکرہ بات کر رہا تھا۔ اس دن تمہیں کچھ پریشان اور الجھا ہوا دیکھا،
تو سوچا خود معلوم کر لوں۔ وہ ہنسے۔ اچھا کیا شامیر، میرا بھی گویا دل کا بوجھ ہلکا ہو گیا ہے۔ بزنس میری فیلڈ تو نہیں، پھر بھی جس قسم کی مدد کی ضرورت ہو ضرور کہنا، شامیر نے حلوس سے کہا۔ ضرور، لیکن ہم اپنی کولڈ ڈرنکس گرم کر چکے ہیں۔ سکندر نے گلاس کی طرف اشارہ کیا۔ کوئی بات نہیں، ہم اسے ہاٹ ڈرنک سمجھ کر پی لیں گے۔ شامیر نے گلاس اٹھا لیا۔ میں اور شامیر نے ہاتھ اٹھا کر منع کر دیا۔ ابھی چلے گی؟ بائی دا وے، تمہاری وہ ذہین و پتین سیکرٹری نظر نہیں آ رہی؟ سکندر کہکا لگا کر ہنسے تھے۔ آج وہ آئی نہیں۔ ویسے وہ ذہین ہی نہیں، حسین بھی ہے۔ یہ اعتراف ماہا کے سامنے مت کر بیٹھنا۔ شامیر بھی مسکرا دیے۔ نیند اڑ تو گئی، چین کھو تو گیا، تھوڑا سہی پیار ہو تو گیا۔ آنکھیں بند کیے وہ کب سے انہی دو مصروں کی تکرار کر رہی تھی۔ اتنی خوبصورت کیوں ہوتی جا رہی ہو؟ آپ کی نظروں کا کمال ہے۔ وہ خوبصورت سی ہنسی ہنستی۔ آپ کو ہوا کیا ہے؟ وہ کچھ حیران سی ہو کر پوچھنے لگی۔ یوں ہی کچھ احساس ہو رہا ہے۔ ہونٹوں پر دبی دبی مسکراہٹ، آنکھوں میں خوبصورت پیار بھری کیفیت، بدلے بدلے تو وہ واقعی لگ رہے تھے۔ کیسا احساس؟ ہر بات بتانے کی نہیں ہوتی۔ شامیر نے اس کا ہاتھ اپنی گرفت میں لیا اور اپنے ہاتھ پر پھیلا کر دیکھنے لگے۔ ہر بات چھپانے کی بھی نہیں ہوتی۔ زویا نے ہپا سے ہو کر ہاتھ کھینچنا چاہا۔ انہوں نے چھوڑا، بلکہ اس کی ہتھیلی پر اپنی ہتھیلی رکھ دی۔ زویا کا ہاتھ ان کے ہاتھوں میں چپ گیا تھا۔ تمہارے ہاتھ بہت خوبصورت ہیں، بہت نرم، چھوٹے چھوٹے گڑیا جیسے۔ شامیر آپ کو ہو کیا ہے؟ شامیر نے بے حد توجہ اور دلچسپی سے اس منظر کو دیکھا۔ کبھی میں آپ کو خوبصورت لگتی ہوں، کبھی میرے ہاتھ۔ آج سورج کدھر سے نکلا تھا؟ ادھر سے، جہاں سے سارا منظر واضح ہو کر دکھائی دینے لگا ہے۔ آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ زویا نے دوبارہ بے چارگی سے پوچھا تھا۔ کہا نا، کچھ احساس ہوا ہے۔ آپ سکندر بھائی کی طرف گئے تھے۔ زویا نے ان کا دھیان بٹانا چاہا۔ وہیں سے تو آ رہا ہوں۔ کیا کہا انہوں نے؟ شامیر نے اس کا ہاتھ چھوڑ دیا۔ خود دونوں بازو عقب میں پھیلا کر سر اٹھا کر آسمان کو دیکھنے لگے۔ وہ چارپائی پر بیٹھے تھے، جبکہ زویا کرسی پر بیٹھی دونوں پاؤں پائنتی پر رکھے ہوئے تھی۔ جانتی ہو میاں بیوی کے درمیان سب سے عام رشتہ کون سا ہوتا ہے؟ انہوں نے جواب دینے کے بجائے سوال کیا۔ محبت اور اعتماد۔ زویا نے فوراً جواب دیا۔ نہیں، ایک رشتہ اور بھی ہوتا ہے، جسے ہمارے ہاں لوگ اکثر ہی بھول جاتے ہیں، اور وہ ہے عزت کا رشتہ، ایک دوسرے کے احترام کا رشتہ، ایک دوسرے کے سامنے بھی اور دوسروں کے سامنے بھی، اور خدا کا شکر ہے ہمارے مابین یہ رشتہ موجود ہے۔ زویا کچھ الجھ سی گئی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ شامیر نے ماہا کو سکندر کے بارے میں اور سکندر کو ماہا کے بارے میں بات کرتے سنا تھا، اور تبھی انہیں اس بات کا شدت سے احساس ہوا تھا کہ میاں بیوی کے درمیان صرف محبت و اعتماد کا ہی نہیں، احترام کا رشتہ بھی ہونا چاہیے، اور دونوں طرف سے ہونا چاہیے۔ آپ سے سکندر بھائی نے کیا کہا؟ زویا سمجھی نہیں تھی، اسی لیے دوبارہ اپنے موضوع کی طرف آ گئی۔ ہاں، میں نے بات کی ہے اس سے۔ زویا، وہ واقعی بہت پریشان ہے۔ شامیر نے اسے ساری تفصیل بتائی۔ وہ اس وقت سخت ٹینشن میں ہے۔ ماہا کو سمجھاؤ تھوڑا تحمل اور برداشت سے کام لے، کم از کم اس کی طرف سے کوئی بات نہیں ہونا چاہیے، ورنہ ہاں ماہا نقصان اٹھائے گی۔ سکندر کو اس وقت ماہا کی توجہ اور محبت کی ضرورت ہے۔ میں بات کروں گی اس سے۔ زویا پریشان سی ہو گئی۔ صرف بات نہیں کرنی، سمجھانا بھی ہے، بلکہ امی سے بھی کہنا۔ زویا نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ ماہا نے تو سنتے ہی شور مچا دیا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ سکندر گھر کیسے بیچ سکتے ہیں؟ اتنا خوبصورت گھر ہم نے کتنے ارمانوں اور چاؤ سے بنوایا ہے۔ اس کی ایک ایک اینٹ، ایک ایک چیز کتنی محبت سے سجائی ہے۔ ابھی تو ہمیں یہاں رہتے ہوئے بھی صرف 1 سال ہوا ہے۔ نہیں، میں اپنا گھر نہیں بیچنے دوں گی۔ وہ امی کے ہاں ہی تھی۔ اس دن سکندر سے جھگڑے کے بعد سے وہ گھر نہیں گئی تھی۔ ابو کو پتہ چلتا تو وہ فوراً اسے گھر روانہ کر دیتے، مگر امی نے پردہ ڈال دیا یہ کہہ کر کہ علینا کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اس لیے کچھ دن ادھر ہی رہے گی۔ سکندر نے بھی چکر نہیں لگایا تھا۔ گھر سے کیا ہوتا ہے، اہمیت تو انسانوں کی ہے۔ زویا نے رسانیت سے کہا۔ واہ، کیوں نہیں ہوتا؟ چھوٹے سے گھر میں رہ کر بھی تمہیں عقل نہ آئی؟ ماہا خفا ہو کر بولی۔ انہی چیزوں سے تو انسان کی حیثیت نظر آتی ہے۔ اب کیا تمہاری طرح میں بھی بیٹھ جاؤں کسی 2 مرلے کے گھر میں؟ ماہا کی عادت تھی، وہ جب بھی بولتی تھی بغیر سوچے سمجھے بولتی تھی۔ اول تو ہمارا گھر 2 مرلے کا نہیں، دوسرے اسی 7 مرلے کے گھر میں نے سیکھا ہے کہ مل بانٹ لیں تو دکھ اور مشکلیں کم ہو جاتی ہیں۔ ایک دوسرے کا ساتھ میسر ہو تو 7 مرلے کے گھر میں بھی وہ سکون ملتا ہے جو 7 کنال کے گھر میں بھی نہیں ملتا۔ بس رہنے دو یہ افسانوی باتیں۔
تم کیا جانو کتنی سبکی ہوتی تھی اس گھر میں جا کر۔ مہا کچھ زیادہ ہی چڑ گئی تھی۔ زویا کا چہرہ تاریک سا ہو گیا مگر اس نے خود کو سنبھال لیا۔ میں نہیں سمجھتی تھی تم اتنی ستی سوچ رکھتی ہوگی۔ امی میں کہہ رہی ہوں میں گھر نہیں بکنے دوں گی، میں آج ہی جا کر سکندر سے بات کروں گی۔ مہا نے اس کی بات کا رسپانس دینے کے بجائے امی سے حتمی انداز میں کہا تو زویا سر پکڑ کر رہ گئی۔ امی آپ اسے سمجھاتی کیوں نہیں ہیں؟ سارے حالات اس کے سامنے ہیں، اب یہ نیا کڑاک شروع کرے گی۔ میں کیا کروں، ایک بیٹی کے حالات سنبھلے تو دوسری کے بگڑنا شروع ہو گئے۔ پتہ نہیں یہ کیا ہو رہا ہے، وہ افسردگی سے گویا ہوئی۔ کچھ بھی نہیں ہو رہا ہے، آپ نے ابو کے ساتھ اتنی طویل زندگی گزاری ہے، کیا آپ کی زندگی میں یہ نشیب و فراز نہیں آئے تھے؟ کیا آپ اسی طرح حوصلہ ہارتی تھیں؟ بالکل بیٹا، ابو اندر داخل ہوئے، یہ بالکل اسی طرح حوصلہ ہارتی تھیں۔ یہ تو تمہارا باپ تھا جو اس گاڑی کو گھسیٹ گھساڑ کر یہاں تک لے آیا۔ بائی دا وے کون سا ٹاپک چل رہا تھا؟ خوشگوار سے موڈ میں ان کے بیچ آ بیٹھے۔ امی اور مہا خاموش رہیں۔ زویا نے انہیں مختصراً حالات سے آگاہ کیا۔ ان کے چہرے سے فکر مندی جھلکنے لگی۔ پھر وہ مہا سے مخاطب ہوئے، تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ تمہیں ان حالات میں اپنے گھر میں ہونا چاہیے۔ جی ابو میں بس جا ہی رہی تھی۔ بھلا ابو سے وہ کہاں بحث کر سکتی تھی؟ زویا اپنی مسکراہٹ چھپانے لگی۔ جانے سے پہلے زویا نے اسے بار بار تاکید کی تھی کہ وہ ہاں مہا سکندر سے نہ الجھے۔ مجھے زیادہ نصیحتوں کی ضرورت نہیں ہے۔ مہا بری طرح چڑ گئی تھی۔ زندگی نے کروٹ بدلی تھی۔ زویا جس دن اس خوبصورت بنگلے میں شفٹ ہوئی تھی، اس کے کچھ ہی دن بعد مہا کو اپنا شاندار گھر چھوڑ کر اسی جیسے علاقے اور گھر میں رہنا پڑا تھا جس کے بارے میں اس نے کہا تھا کہ اگر مجھے رہنا پڑے تو میں مر جاؤں گی۔ لیکن ہوتا یہ ہے کہ مرتا کوئی نہیں ہے۔ ہر کسی کو ہر قسم کے حالات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، بس کوئی اپنے ظرف کے مطابق ہنستے کھیلتے کرتا ہے اور کوئی رو دھو کے۔ اور مہا اس گھر میں اور آسائشات کو چھوڑتے ہوئے بلک بلک کر روئی تھی۔ زویا روز اس کے پاس جاتی تھی، گھر سیٹ کرنے اور کام کاج کرنے میں مدد دیتی، لیکن مہا گویا ہر چیز سے بیزار ہوئی بیٹھی تھی، عجیب چڑچڑی سی ہو رہی تھی۔ نہ گھر کی فکر تھی، نہ علینا اور سکندر کی۔ میں نہیں رہ سکتی اس ڈربے میں، یہ گویا ان دنوں اس کا تکیہ کلام تھا۔ زویا کبھی کبھی اس کی ان بچگانہ حرکتوں پر چڑ جاتی تو چلی جاتی اپنے سسرال۔ 3 کنال کی کوٹھی ہے، کیوں جاتی؟ اس 3 کنال میں 30-40 لوگ رہتے ہیں، تو پھر خاموشی سے جو ہے اور جیسا ہے کی بنیاد پر قبول کر لو۔ مگر یہ قبول کرنا ہی تو مشکل تھا۔ تنگ آ کر زویا نے جانا کم کر دیا۔ وہ کب تک اسے سمجھاتی؟ روز روز اپنے گھر سے نکلنا بھی مشکل تھا۔ سر پر پڑے گی تو خود ہی کرے گی، آخر میں نے بھی تو کیا تھا، زویا نے سوچا تھا مگر وہ مہا تھی۔ روز امی کے ہاں پہنچ جاتی۔ امی افسردگی سے سنتی رہتی، امی یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے۔ امی بہانے سے ملنے جاتی تو ڈھیروں اشیاء اٹھا کر لے جاتی، پھل، سبزیاں، کیک، بسکٹ، کپڑے، علینا کی چیزیں۔ ایسے میں ان دونوں کو سکندر کے ماتھے پر پڑے بل نظر نہ آتے تھے۔ سنو میں سردیوں کی شاپنگ کے لیے جا رہی ہوں، تم نے کچھ لینا ہو تو ساتھ چلو۔ زویا کی غلطی تھی جو وہ پوچھ بیٹھی۔ مہا کے گویا زخم کھل گئے۔ میرے پاس ہے ہی کیا جو میں جاؤں؟ دکانوں پر کیا مفت اشیاء بکنا شروع ہو گئی ہیں؟ لحاظ و مروت اس میں بالکل ہی ختم ہو گیا تھا۔ 3 مہینوں میں اس کے گھریلو حالات اور سکندر کے ساتھ تعلقات دونوں ہی ہاتھ سے کشیدہ ہو چکے تھے۔ اوپو، زویا جذبز ہو کر رہ گئی۔ بات تو ڈھنگ سے کرو، سکندر بھائی گھر پر نہیں ہے کیا؟ سنیں گے تو سنتے ہیں تو سن لیں، دیا کیا ہے اس نے مجھے؟ بزنس کیا ختم ہوا، فیکٹری کیا بند ہوئی، وہ تو گویا ہاتھ پاؤں توڑ کر گھر بیٹھ گیا ہے۔ ماہا وہ بالکل ٹوٹ چکے ہیں، انہیں تمہارے حوصلے کی ضرورت ہے۔ زویا نے ہزاروں بار کی سمجھائی ہوئی بات پھر سے سمجھانا چاہیے۔ ہاں ہم تو جیسے ثابت بیٹھے ہیں۔ وہ جل بن گئی۔ تم سے تو بات کرنا بھی تو مت کیا کرو، مہا نے فون پٹک دیا۔ زویا ایک طویل سانس لے کر رہ گئی۔ شاپنگ کے بعد وہ سیدھی امی کی طرف آئی تھی۔ امی کسی کے گھر گئی ہوئی تھیں، ابو البتہ موجود تھے۔ ادھر ادھر کی باتوں کے بعد اس نے ابو سے کہا تھا، آپ مہا کو سمجھائیں نا، وہ خود بھی پریشان ہوتی ہے اور سکندر بھائی کو بھی تنگ کرتی ہے۔ وہ بالکل اپنی ماں پر گئی ہے۔ دونوں ماں بیٹی کی ایک سی عادت ہے، جب تک ٹھوکر نہ لگے آنکھیں نہیں کھلتی۔ اللہ نہ کرے، اس نے دہل کر کہا، پھر کچھ اشتیاق سے پوچھنے لگی، ابو میں کس پر گئی ہوں؟ آپ پر۔ تم میں حوصلہ ہے، سب سے بڑھ کر حالات سے مطابقت کی صلاحیت ہے، اور یہ صلاحیت انسان کی ہر قسم کے حالات میں خود کو ڈھال لینے کے قابل بناتی ہے۔ ایسے لوگ مشکل وقت میں گھبراتے نہیں۔ پھر کچھ شامیر بہت متحمل مزاج اور سمجھ بوجھ رکھنے والا انسان ہے۔ بہرحال تم مہا کی طرف چلی جایا کرو، اس کی ڈھارس بندھایا کرو۔
جاتی ہوں ابو، آج بھی جاؤں گی۔ علینا کے لیے کچھ چیزیں خریدی تھیں۔ مہا نے اسے دیکھ کر زیادہ گرم جوشی کا مظاہرہ نہیں کیا۔ سکندر گھر پر ہی تھے، سرسری انداز میں ملے۔ ابھی تک خفا ہو؟ اس نے مہا کو گدگدایا۔ میں کیوں ہونے لگی؟ وہ اسے علینا کے لیے خریدی جانے والی چیزیں دکھانے لگی۔ سکندر کے چہرے کے زاویے بگڑنے لگے۔ آخر ان سے رہا نہ گیا۔ یہ ہر روز بھیک لے کر مت آ جایا کریں زویا، ابھی ہمارے حالات اتنے نہیں بگڑے۔ سکندر بھائی، زویا کو دکھ ہوا۔ یہ ہماری اکلوتی بھانجی ہے، اور کیا میں پہلے اس کے لیے کچھ نہیں لاتی تھی؟ بس رہنے دو، یہ تو چاہتے ہیں کہ ہم اچھے کپڑے بھی ترس جائیں۔ امی کچھ لے آئیں تب بھی ان کا موڈ اسی طرح خراب ہوتا ہے۔ مہا تڑک کر بولی تھی۔ تم مجھے ذلیل کرواؤ پورے خاندان میں۔ وہ تن فن کرتے باہر چلے گئے۔ مہا سر جھٹک کر چیزیں دیکھنے لگی۔ زویا نے اسے بے حد تعصب سے دیکھا تھا۔ نہ جانے اس کی وہ شیریں بیانی کہاں چلی گئی تھی۔ بات تو کچھ بھی نہیں تھی، مگر جب بڑھائی جائے تو خود بہت پہاڑ بن جاتی ہے۔ جویریہ مہا سے ملنے آئی تھی۔ فریج میں کولڈ ڈرنکس اور فروٹ موجود تھا، مگر سکندر سے کچھ اور لوازمات منگوانا چاہتی تھی۔ کچھ کیک، رولز۔ سکندر کو کبھی کبھی اس کی دماغی حالات پر شبہ ہونے لگتا۔ وہ سب کچھ جانتے ہوئے بھی اسے تنگ کرنے پہ آ جاتی، لیکن وہ بھی کیا کرتی؟ یہی جویریہ وغیرہ تھی جن کے سامنے وہ ٹرالی بھر بھر کر رکھتی تھی۔ اب کیسے ٹرہا کر ان کی آنکھوں میں تمسخر دیکھتی۔ وہ ہر روز خود سے عہد کرتی کہ اب سکندر سے کسی بات پر نہیں الجھے گی، لیکن ہر روز کوئی نہ کوئی ایسی بات ہو ہی جاتی کہ وہ عہد ٹوٹ جاتا۔ پھر لوگوں کے رویے، ہمدردی کی آڑ میں تمسخر وہ سہ نہ پاتی، اور یہی ثابت کرنے کی کوشش کرتی کہ ہم اب بھی اتنے گئے گزرے نہیں ہیں۔ پیسے نہیں ہیں، سکندر نے رسانیت سے جواب دیا اور ٹی وی کی طرف متوجہ ہو گیا۔ پھر میں اسے کیا دوں؟ فریج میں کچھ بھی نہیں ہے؟ سکندر نے پوچھا۔ اس سے کیا ہوتا ہے؟ وہ مایوسی سے گویا ہوئی۔ مہا، وہ پہلے جیسے حالات نہیں ہیں، کمپرومائز کرنا سیکھو۔ چادر دیکھ کر پاؤں پھیلاؤ۔ سکندر کا لہجہ نرمی لیے ہوئے تھا۔ ٹھیک ہے، مگر کم از کم جویریہ کے لیے تو۔ وہ کیا سوچ، تمہاری عقل ہی موٹی ہے، کہاں سے لے آؤں؟ اگر نہیں ہے تو؟ وہ جلال میں آئے۔ مجھے نہیں پتا، مجھے چاہیے، نکال لو جہاں سے نکالنے ہیں۔ بس پھر بات بگڑی تو خوب بگڑی۔ جویریہ کے سامنے بھرم رکھنے کی کوشش میں اسی کے سامنے بھرم کھو دیا۔ دونوں کے درمیان وہ چیخو پکار ہوئی کہ جویریہ گھبرا کر چلی گئی، اور بہت دنوں تک خاندان میں چرچا کرتی رہی۔ مہا علینا کو لے کر امی کے ہاں آ گئی تھی، لیکن اس بار امی نے بھی اسے اچھا خاصا ڈانٹا تھا۔ اس ڈربے میں میرا دم گھٹتا ہے، ہر وقت بک بک چک چک، پورے گھر کا کام کرتی ہوں، ہاتھ دیکھے میرے، کتنے عرصے سے کوئی نیا سوٹ نہیں بنوایا۔ میں نے کہا کم از کم صفائی کے لیے ہی نوکرانی رکھتے، مگر امی، سکندر تو بالکل ہی بدل گئے ہیں۔ پریشان ہے، امی نے تسلی دینا چاہی۔ تو کیا میں پریشان نہیں ہوں؟ میری بچی، تو کیوں پریشان ہے؟ مجھ سے پیسے لے جا اور جو کچھ خریدنا ہے خرید لینا، امی نے پیار سے کہا تو اس نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ عجیب حریص سی طبیعت ہوتی جا رہی تھی اس کی۔ امی، کوئی سہولت نہیں ہے اس گھر میں نے اتنے مہینے نہ جانے کیسے صبر سے گزار لیے ہیں۔ جے خوب۔ زویا ایک طویل سانس لے کر رہ گئی۔ سردیاں شروع ہو گئی ہیں، ابھی تک گھر میں گیزر نہیں لگا، اور نہ سکندر کا ارادہ ہے۔ تم کیوں فکر کرتی ہو مہا، تمہارے ماں باپ ابھی زندہ ہیں، امی نے مزید تسلی دی۔ میں تمہارے ابو، تم مجھ سے پیسے لے لینا اور خود گیزر لگوا لینا۔ یہ ٹھیک ہے امی۔ وہ ایک دم سے خوش ہو گئی۔ زویا کی طرح اکیلی ہوتی تو شاید گزارا بھی کر لیتی، لیکن اب تو علینا کا ساتھ ہے۔ لیکن مہا، سکندر بھائی برا مانیں گے۔ زویا سے رہا نہیں گیا۔ تم ہر وقت سکندر کی فکر میں دبلی مت ہوا کرو۔ مہا کو اس کی مداخلت اچھی نہ لگتی تھی، اور زویا کو اس کا لہجہ اتنا برا لگا تھا کہ وہ پھر کچھ بولی ہی نہیں، خاموشی سے ٹی وی دیکھتی رہی۔ کچھ دیر بعد امی کو اس کی خاموشی کا احساس ہوا تھا۔ تم نے اپنا چیک اپ کروایا؟ ریگولر کرواتی ہوں، سب نارمل ہے۔ شکر ہے، خیر سے فارغ ہو جاؤ، اب تو دھیان تمہاری طرف ہی لگا رہتا ہے۔ شامیر تمہارا خیال تو رکھتا ہے نا؟ جی امی، بہت۔ امی، پھر آپ مجھے پیسے کب دیں گی؟ مہا نے بے سے مداخلت کی۔ آج ہی لے جانا۔ تبھی فون کی بیل بج اٹھی۔ زویا قریب تھی، اس نے ریسیور اٹھا لیا۔ دوسری طرف شامیر تھے، پوچھ رہے تھے کہ وہ خود آ جائے گی یا وہ لینے آئیں۔ آ جائیں تو بہتر ہے، زویا نے کہا تھا۔ وہ ایک عجیب سا دن تھا، لیکن دن کہاں عجیب ہوتے ہیں۔ عجیب تو واقعات و حالات ہوتے ہیں جو اس دن میں رونما ہوتے ہیں۔ وہ بھی ایک ایسا ہی دن تھا جب وہ افسوسناک واقعہ ہو گیا۔ ماہا ماں سے گیزر کے لیے پیسے لے کر گئی تھی۔ سردیوں کا آغاز ہو گیا تھا۔ سکندر جب گھر آئے تو مزدوروں اور گیزر کو دیکھ کر ٹھٹک گئے۔ وہ تندھی سے فٹنگ میں مصروف تھے۔ وہ اندر آیا تو ماہا علینا کو سیریلیک کھلا رہی تھی۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟
ماہا خاموشی سے الینا کا منہ صاف کرنے لگی۔ ماہا بیگم، یہ کیا ہو رہا ہے؟ انہوں نے چبا چبا کر پوچھا۔ اس دن سے ان دونوں کے درمیان بات چیت بند ہی تھی۔ نظر نہیں آ رہا گیزر لگ رہا ہے، ماہا نے بے حد رکھائی سے جواب دیا۔ کہاں سے آیا؟ انہوں نے ضبط کرتے ہوئے اگلا سوال کیا۔ کہاں سے آنا تھا؟ ماہا نے تیکھے چتونوں سے انہیں دیکھا۔ میں خود لائی ہوں۔ پیسے کہاں سے آئے؟ ظاہر ہے نہ تو چھپڑ پٹا ہے، نہ گھر میں ایسا درخت ہے جس پر پیسے لگے ہوں۔ سیدھی طرح میرے سوال کا جواب دو۔ امی سے لیے ہیں۔ کیوں؟ کیا مطلب کیوں؟ اس نے چمچ پیالے میں پٹھا اور جارحانہ تیوروں سے انہیں دیکھا۔ ضرورت تھی اسی لیے تھے۔ سردی شروع ہو گئی ہے، گرم پانی کے بغیر گزارا نہیں ہوتا۔ ساری دنیا کیا گیزر لگوائے پھر رہی ہے؟ مجھے ساری دنیا کا نہیں پتا، مجھے ضرورت تھی۔ ماہا، اور کتنا ذلیل کرواؤ گی؟ سکندر کا لہجہ عجیب دکھ بھرا تھا، جسے اپنے غصے میں ماہا نے محسوس ہی نہیں کیا۔ دیکھیے مسٹر سکندر، میں آپ کی نام نہاد انا اور عزت کے پیچھے ہر چیز سے منہ نہیں موڑ سکتی۔ آپ میری ضروریات پوری نہیں کر سکتے تو میں نے کہیں سے تو پورا کرنا ہے نا۔ کاسا پکڑ کر چوک میں بیٹھ جاؤ کہ تمہارا شوہر تمہاری ضروریات پوری کرنے کے قابل نہیں۔ ضبط کا دامن ہاتھ سے چھوٹ گیا تھا اور وہ پھٹ پڑے تھے۔ یہی حالات رہے تو ایک دن یہ بھی کرنا پڑ جائے گا۔ ماہا نے سنگ دلی کی انتہا کر دی۔ کتنی سنگ دل اور بے رحم عورت ہو تم، کیا نہیں ہے تمہارے پاس؟ سکندر کے لہجے میں تنفر امڑ آیا۔ انہوں نے ایک دم سامنے بیٹھی عورت سے شدید نفرت محسوس کی تھی۔ کیا ہے میرے پاس؟ ایک گھٹیا کرائے کا گھر، شرمندگی، احساس ندامت، کوئی ڈھنگ کا کپڑا نہیں، ڈھنگ کا کھانے کو نہیں، کوئی آ جائے تو خالی فریج منہ چڑھاتا ہو، کہیں جانا ہو تو خالی پرس لے کر جاؤ۔ کیا ہے میرے پاس؟ وہ چلانے لگی تھی۔ جب تھا تو تم پر کم نہیں لٹایا تھا، تو احسان نہیں کیا تھا، بیوی تھی تمہاری، بس پیسہ ہی تمہارے لیے سب کچھ ہے۔ ہاں ہے، 2 کوڑی کا نہیں، انسان اس کے بغیر۔ تو مجھے بیچاؤ۔ تمہارا ملے گا کیا؟ سکندر ساکت سے اسے دیکھتے رہ گئے۔ وہ خود سمجھ نہیں پائے کہ وہ اپنا رد عمل کس انتہائی شکل میں ظاہر کریں کہ سامنے بیٹھی بے حس عورت تڑپ کر رہ جائے۔ ٹھیک کہا ہے تم نے، 2 کوڑی کا نہیں انسان اس کے بغیر۔ فائدہ ہی کیا ہے ایسے انسان کے جینے کا؟ وہ زیر لب بڑبڑائے، پھر عین اس کے سامنے جا کھڑے ہوئے، جھک کر بچی کو پیار کیا، پھر سیدھے ہوتے ہوئے بولے تو لہجہ سب پاٹ اور بے رحم سا تھا۔ لیکن ماہا بیگم، تمہیں وہ سبق دوں گا کہ ساری عمر تڑپتی رہو گی۔ ماہا نے بچی کو اٹھا کر کندھے سے لگا لیا۔ سکندر بائک کی چابی اٹھا کر تیزی سے باہر نکلتے چلے گئے۔ زویا نے معمول کے مطابق شام کی چائے کا انتظام لان میں ہی کیا تھا۔ شامیر کو زیادہ لوازمات پسند نہ تھے، اسی لیے وہ روز صرف ایک ہی ڈش بناتی تھی۔ آج اس نے چکن رول بنائے تھے۔ چائے دم پر رکھ کر خود وہ چینج کرنے چلی گئی۔ ٹی پنک اور میرون کنٹراسٹ والے کڑھائی کے سوٹ کے ساتھ دونوں کلائیوں میں ہم رنگ چوڑیاں پہنی تھیں۔ شامیر نے کہا تھا چائے کے بعد امی کی طرف جائیں گے۔ وہ لپسٹک کو فائنل ٹچ دے رہی تھی جب وہ چلے آئے۔ ایک چمکتی خوبصورت مسکراہٹ کے ساتھ زویا ان کے استقبال کو بڑھی تو ان کے چہرے پر عجلت اور سنجیدگی دیکھ کر ٹھٹک گئی۔ خیریت؟ لبوں سے بے اختیار نکلا تھا۔ سکندر کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، ویری سیریس کنڈیشن۔ مائی گاڈ، زویا، زویا، انہیں کچھ ہوگا تو نہیں؟ وہ اس کے کندھے سے لگی بلک بلک کر پوچھ رہی تھی۔ سکندر ICU میں تھے، ڈاکٹرز اپنی سی کوشش کر رہے تھے۔ سکندر کے والدین، بہن بھائی، امی ابو سبھی موجود تھے اور وہ رو رو کر بے حال ہو رہی تھی۔ خود کو سنبھالو ماہا، دعا کرو انہیں انشاءاللہ کچھ نہیں ہوگا۔ انہیں کچھ ہوا تو میں مر جاؤں گی۔ غفلت کی دھن چھٹ گئی تھی اور اسی پل ادراک ہوا کہ وہ تو ان کے بنا بالکل ادھوری اور نامکمل ہے۔ ان کے دور جانے کے احساس نہیں، گویا اس کی سانس جکڑ لی تھی۔ یہ سب میری وجہ سے ہوا ہے، خدا مجھے کبھی معاف نہیں کرے گا، سکندر مجھے کبھی معاف نہیں کریں گے۔ انہوں نے کہا تھا تمہیں وہ سزا دوں گا کہ ساری عمر تڑپتی رہو گی۔ وہ بری طرح بلک رہی تھی۔ زویا کو اس کی دماغی حالت پر شبہ سا ہونے لگا۔ مہا ایکسیڈنٹ ہو ہی جاتے ہیں، اور ایکسیڈنٹ نہیں ہے یہ، انہوں نے دانستہ کیا ہے، خودکشی کی کوشش کی ہے۔ وہ دبے دبے لہجے میں چیخ اٹھی۔ کیا کہہ رہی ہو؟ زویا دم بہت رہ گئی تھی۔ ہاں میں بہت بری ہوں، میں نے مجبور کیا تھا انہیں، ہر بات پہ لڑتی رہی، ہر جگہ انہیں ڈیگریڈ کرتی رہی، میری وجہ سے۔ میں کتنی ذلیل، کتنی گھٹیا۔ اس نے خود کو پیٹنا شروع کر دیا تھا۔ زویا نے بمشکل اسے قابو میں کیا۔ لیکن میں غلط تھی، میرے لیے آج بھی سب کچھ وہی ہے۔ میں پیسے کی خاطر ان سے جھگڑتی رہی، انہیں ستاتی رہی۔ میں کیسے جیوں گی ان کے بغیر؟ میں، میری بچی۔ زویا تعصب سے اسے دیکھنے لگی۔
جسے آج احساس ہوا کہ اس کی اصل دولت اور اصل خوشی تو اس کا شوہر اور بچی تھے، اس کا مان، اس کی فکر، سب کچھ۔ باقی سب تو آنی جانی چیز ہے، پرچھائی ہیں جن کے پیچھے بھاگتے بھاگتے وہ اپنا اصل بھول گئی، اور اب جبکہ جدائی چند قدم کے فاصلے پر گھات لگائے بیٹھی تھی۔ سزا کا آغاز تھا کہ ہوا ہی چاہتا تھا۔ ایک ایک کر کے ادراک کے سارے در کھلتے جا رہے تھے، اندھیرا تھا کہ چڑھتا جا رہا تھا۔ یوں لگتا تھا کسی گہری نیند سے جاگی ہے، اور اب بلکتی تڑپتی اسے مانگ رہی تھی جو پاس تھا تو احساس نہ تھا۔ دعا کرو مہا، اللہ تمہیں معاف کر دے۔ پوری رات سرد کوریڈور میں آس و نراس میں ڈوبتے ابھرتے، دعا کے دامن میں منہ چھپا کر، آنسو بہاتے، نرسوں کی ہیل کی ٹک ٹک اور ڈاکٹرز کی روایتی مسکراہٹوں کا سامنا کرتے ہوئے بیتی تھی، اور فجر سے ذرا پہلے اسے زندگی کی نوید ملی۔ اللہ! وہ سجدے میں گری تو بہت دیر تک نہ اٹھی تھی، یوں لگتا تھا منجمد سانسیں پھر سے چلنے لگی تھیں، قیامت آتے آتے رہ گئی تھی۔ یقین ہی نہ آتا تھا شاید خدا اسے سزا نہیں صرف جھٹکا دینا چاہتا تھا۔ گاڑی سبک رفتاری سے رواں دواں تھی، دونوں ہی اپنی اپنی سوچوں میں گم تھے۔ اس وقت وہ ہسپتال سے واپس آ رہے تھے۔ زویا نے گردن موڑ کر شامیر کو دیکھا، پھر آہستگی سے پوچھا، کیا سوچ رہے ہیں؟ وہ چونکے، پھر ہلکی سی سانس کھینچ کر ایک سرسری نگاہ اس پر ڈالی۔ سوچ رہا تھا ہم نے برا وقت ایک دوسرے کے سہارے کتنے اچھے طریقے سے گزار لیا۔ ہاں، وہ مسکرائی، پھر لہجہ بدل کر بولی، لیکن سب ہمارا کمال ہے جناب، ہم نے کسی چیز کے لیے آپ کو کبھی تنگ کیا ہی نہیں۔ ہمیں داد نہیں دیں گے مسز، ہم بھی تو باہر کی ٹینشن کبھی گھر نہیں لائے، لیکن اس کے باوجود ہم ہمیشہ جان لیتے تھے کہ آپ آج کتنے ٹینس ہیں۔ بنو مت، بن نہیں رہے، ہم آپ کی آنکھ کی جنبش بھی پہچان لیتے تھے۔ اچھا، اگر میں بھی سکندر کی طرح ریئیکٹ کرتا تو آپ کیا کرتی؟ شامیر نے پوچھا تو وہ برجستگی سے گویا ہوئی۔ میں نے پائپ میں چپ جانا تھا۔ شامیر کا کہا بے ساختہ تھا۔ لیکن تم نے یہ تو بتایا ہی نہیں کہ 16 مئی کو کیا ہوا تھا۔ میرا خیال ہے کہ اس سے آگے اس کی ہنسی شروع ہو گئی تھی۔ گاڑی رواں دواں تھی اور ان دونوں کی ہنسی وقفے وقفے سے ابھر رہی تھی، ایسی بیریا اور شفاف ہنسی جو درد کے راستوں میں بھی پھول کھلاتی تھی۔ اور ابو نے کہا تھا، میاں بیوی کا رشتہ دکھ سکھ کی سانجھ کا رشتہ ہوتا ہے، انہیں اپنے نصیب کی تنگی اور فراہی ایک دوسرے کے ساتھ دیکھنی پڑتی ہے۔ جب فراہی آئی تو وہ اسے گھر سے باہر نہیں اڑائے گا، گھر میں ہی لے کر آئے گا۔ تم میرے پاس ہر قسم کی شکایت لے کر آنا، مگر اس ایک بات کی نہیں، کیونکہ رزق ہر ایک کو اپنے اپنے نصیب کا ملتا ہے۔ اپنے شوہر کی عزت کرو، اسے گھر میں سکھ دو، تنگی کے دنوں میں اس کا ساتھ دو، وہ ساری عمر تمہاری قدر کرے گا۔ جی لسنرز، یہ ناول تو کمپلیٹ ہو گیا ہے۔ نیکسٹ کسی نئے ناول کے ساتھ جلدی ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔